جو ہے بیمار صحت کے طالب، ان پہ فرما کرم رب غالب، تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج ہم جس مرض کو کی وضاحت کریں گے وہ شوگر کا مرض ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور پیشنٹ بھی ہیں، دو پیشنٹ ہیں ہمارے پاس، یعنی دو مریض ہیں۔ انشاءاللہ دو مریضوں کو آج ہم براہ راست مدنی چینل پر دکھانے کی کوشش کریں گے۔ آقا مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھی اچھی نیتیں آپ بھی کر لیجیے۔ الحمدللہ میں نے بھی اچھی اچھی نیتیں کرنے کی کوشش کی ہے کہ حدیث پاک میں الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، تو امت کی خیر خواہی کی اچھی اچھی نیتیں کی ہوئی ہیں۔ آپ بھی اچھی نیت کر لیجئے کہ اس سے انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے دیکھیں گے، اور جو اس میں آپ کو وضاحت کی جائے گی، اس وضاحت کو آپ جو عمل کرنے کے لیے آپ کو کہا جائے عمل کیجیے گا، تاکہ ہم صحت مند رہ سکیں، اور صحت مند رہنے کی نیت یہ کریں تاکہ عبادت پر قوت حاصل کر سکوں، تو انشاءاللہ صحت مند رہنے کا بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ علاج کے بارے میں ایک بڑی پیاری حدیث پاک مشکات شریف میں نقل کی گئی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بیماری کی دوا ہے، جب دوا بیماری تک پہنچا دی جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے اچھا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہر بیماری کی دوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب وہ دوا بیمار تک پہنچتی ہے تو بیمار اچھا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کہ دوا کا بیمار تک پہنچنا یہ ایک فائدے کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس دوا میں شفا عطا فرماتا ہے اسی دوا سے شفا نصیب ہوتی ہے۔ یعنی اس کی شرح میں لکھا ہے کہ یعنی دوا بیماری دور کرنے میں مؤثر ہے، اس کی تاثیر ہے کہ جب ہم دوا لیتے ہیں تو ہماری بیماری دور ہوتی ہے، مگر مستقل مؤثر نہیں بلکہ ارادہ الہی کے تابع، یعنی جب تک دوا میں اللہ تعالی شفا کی تاثیر عطا نہیں فرمائے گا دوا سے شفا نہیں مل سکتی۔ حقیقی شفا دینے والی ذات رب کائنات کی ہے، وہ چاہے تو دوا کو مؤثر بنا دے۔ یہاں مرقات نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بیمار کی شفا نہیں چاہتا تو دوا اور مرض کے درمیان ایک فرشتے کے ذریعے آر فرما دیتا ہے، جس کی وجہ سے دوا مرض پر واقعی نہیں ہوتی۔ جب شفا کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ پردہ ہٹا دیا جاتا ہے، جس سے دوا مرض پر واقعی ہوتی ہے اور شفا ہو جاتی ہے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں ہم نے بہت بیماروں کو دیکھا کہ دوا ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتی، بعد انتقال ان کے منہ سے دوا نکلتی ہے، یہ وہ آر ہے۔ تو اس طرح کئی روایتیں
بیماری کے حوالے سے نقل کی گئی ہیں، انشاءاللہ تعالی جب جب موقع ملتا رہے گا وہ عرض کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرمائے اور تندرستی عطا کرے، اور جو شفا کے سلسلے میں احتیاطیں ہیں وہ احتیاطیں کرنے کے اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ آج جو ہمارے مریض ہیں وہ ان کو ہم ابھی بلاتے ہیں۔ یہ کیسے مریض ملے تھے اور یہ پورا مطلب کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے۔ ظاہر ہے کہ کچھ ڈھکی چھپی نہیں ہے، ہمارا مقصد مدنی چینل کے ناظرین کو ایک دلچسپی کے ساتھ اور پریکٹیکلی ایک چیز دکھانے کا ہم ذہن رکھتے ہیں کہ جس میں کوئی مطلب کہ جھوٹ کی آمیزش بھی نہ ہو، اور ایک بات اچھے انداز سے، خوبصورت انداز سے، دلچسپ انداز سے آپ تک پہنچائی جا سکے، تاکہ آپ مدنی چینل بھی دیکھیں اور اس کے ذریعے آپ زیادہ سے زیادہ اپنی دنیا اور آخرت کے فائدے حاصل کر سکیں۔ تو آج الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں وہ آئیں گے۔ آئیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، آصف بھائی بیٹھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ آصف بھائی کل ملے تھے، مجھے بتانے میں حرج نہیں ہے آصف بھائی، ہاں کل ملے تھے تو انہیں عرض کی تھی کہ آپ آج ہمارا جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے کلینک اس میں آئیے گا، تو انشاءاللہ دیکھیے اب آپ یہ دیکھیے کہ آصف بھائی کیا کہتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب ان کا کس طرح علاج اور اس کی دوا کے متعلق ڈسکشن کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ آصف بھائی کیا حال ہے آپ کے، کیسے ہیں آپ؟ کئی دنوں سے یہ کہ ویکنیس سی فیل ہو رہی ہے، یعنی کہ جو اعصاب وغیرہ بالکل ہی کمزوری اور پیاس کا زیادہ لگنا، یورین کا زیادہ بار بار خیال آنا، تو یہ کنڈیشن رہ رہی بار بار۔ کتنے عرصے سے یہ پرابلم چل رہی ہے؟ اس کو کم و بیش 4 سال ہو گئے۔ 4 سال سے کم و بیش 4 سال سے آپ کو یہ پرابلم چل رہی ہے؟ جی۔ اللہ تعالیٰ۔ وزن گرنا کب سے؟ وزن گرنا تو تقریباً 6 ماہ سے بتدریج بہت اسپیڈ میں وزن گرتا رہا، بھوک کی کیفیت میں کوئی تبدیلی؟ نارملی۔ میں نے کل کئی دنوں کے بعد ان کو دیکھا نا، یہ مطلب الحمدللہ صاحب میرا وزن 93 کے قریب تھا، اب میرا وزن تقریباً 79 کے قریب ہے۔ 93 آپ کی ہائٹ کے حساب سے تو بہت زیادہ تھا، جی، کیونکہ آپ کی ہائٹ غالباً میرا خیال ہے 65 to 70 کا تقاضا کرتی ہے نا، آلموسٹ 65 to 70 کا۔ 1 انچ 1 kg۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہائٹ کا ایک نارمل ہائٹ کے اور بھی فارمولے ہیں کہ کتنا قد ہونا چاہیے کس کا، لیکن اس کا ایک جنرل ایک فارمولہ ہے ڈاکٹر صاحب، اگر میں غلط ہوں تو میری کریکشن کیجیے گا۔ 1 kg 1 انچ 1 kg، آپ کا قد جتنے انچ کا ہے آپ کا ویٹ آلموسٹ مور اور لیس تقریباً اتنا kg ہونا چاہیے، تو یہ ایک اچھا ہوتا ہے۔ اس کا چارٹ بھی ہمارے پاس، یہ چارٹ دیکھیے کہ آپ کا وزن کتنا ہونا چاہیے۔ اب جیسے ہمارے آصف بھائی نے وزن کی بات کی، آصف آپ کی ہائٹ کتنی ہوگی تقریباً؟ 4 فٹ کچھ نہیں 5 فٹ سے 5 فٹ یا 5 فٹ 5 انچ یا 6 انچ ہوگی غالباً میرا 5 فٹ 5 انچ۔ اچھا 5 فٹ 5 انچ دیکھیے، نیچے سے سیکنڈ لاسٹ ہے، سیکنڈ یہ 50 سے 64 کلو گرام ہے، 50 سے 64 کلو گرام وزن ایک نارمل ویلیو ہے، اتنا اس میں میل فیمیل دونوں شاید شامل ہوں گے۔ یہ بی ایم آئی انڈیکس ہے نا، اس کے ذریعے ہوگا، تو اس کے حساب سے تو کافی زیادہ ان اس کا کے علاوہ 93 تھا، اب یہ گر کے واپس آیا ہے 73۔ اچھا یہ نیچے لکھا ہوا ہے وزن کی حد جنوبی ایشیا کے افراد کے لیے IDF کی تجویز کردہ BMI باڈی ماس انڈیکس، باڈی ماس انڈیکس، باڈی ماس انڈیکس، یہ ایک انٹرنیشنل ٹیکنالوجی ہے میڈیکل کے اندر جو ہائٹ اور ویٹ کو کے حساب سے ہوتی ہے، وضاحت کرتی ہے کہ کتنا قد کتنا ویٹ ہونا چاہیے۔ جو آپ وزن کم ہونے کی شکایت کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی اس کے علاوہ شکایت ہوتی ہے آپ کو؟ خدا نخواستہ کھانسی کی شکایت یا بخار کی شکایت؟ نہیں الحمدللہ کھانسی اور بخار کی شکایت نہیں ہے۔ اچھا، اس میں پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وزن آدمی کا گرتا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ گرتا ہے تو 2-3 چیزیں بڑی ڈاکٹر کے ذہن میں آتی ہیں، چھوٹی چیز نہیں آتی ہے، جیسے خدا نخواستہ
کوئی کینسر کی چیز ہوتی ہے یا ٹیوبرکلوسس TB وغیرہ کی علامات ہوتی ہیں, کوئی اور ایسا موذی مرض ہوتا ہے جیسے شوگر کی آپ نے فرمایا کہ شوگر کی ہے, تو یہ ساری چیزیں جب ذہن میں آتی ہیں تو اس کو پھر الگ کرنا پڑتا ہے, ڈفرینشیٹ کرنا پڑتا ہے ہمیں. اب آپ نے جیسے فرمایا کہ ایسی کوئی علامت نہیں ہے, کوئی مطلب کھانسی کی علامت نہیں ہے, کوئی بخار کی علامت نہیں ہے, تو اس میں سب سے پہلے تو سینہ ہم الگ سے نکال دیں گے کہ اس کا کوئی ایسا پرابلم نہیں نظر آ رہا ہمیں. اچھا, اس کے علاوہ اور کوئی شکایت تو نہیں ہوتی شکایت مثلا کہ کسی بھی قسم میں؟ مطلب وزن جب آپ کا کم ہوا, اس وزن کم ہونے کے دوران اور کوئی شکایت محسوس ہوتی تھی جیسے چکر آنا ہے یا متلی کا ہونا ہے یا پیٹ میں درد ہے؟ وزن کے ساتھ کمزوری, ویکنیس کچھ زیادہ فیل ہوتی تھی. یہ ویکنیس عموماً کس کبھی ایسی ویکنیس ہوتی تھی کہ جیسے کبھی چلتے چلتے گر پڑیں گے, ایسی ویکنیس. یا اگر جیسے بھوک لگ رہی ہے, جی دوپہر جیسے روٹین میں لنچ وغیرہ کرتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, اب کھانے میں جیسے دیری ہو گئی تو بالکل ہی جسم بالکل سست اور بس کھڑے ہونے کی جیسے ہمت نہیں, بس لیٹے تو لیٹے رہے. کام وغیرہ میں کوئی سستی, دلچسپی ختم ہونا؟ نہیں, ایسا الحمد للہ نہیں ہوا. مثلا نارمل جیسے سستی یا جسم کا ٹوٹنا ہوتا ہے, اور جیسے کوئی چیز کھا لی جی تو تھوڑا بہت دیر بعد پھر وہی معاملات نارمل ہو جاتا ہے. اچھا, جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ 4 سال سے آپ کو یہ پرابلم چل رہی ہے, تو 4 سال پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کو کیا کچھ اس وقت کیسی علامات تھیں, کچھ یاد ہیں آپ کے ذہن میں کہ کوئی ایسی علامات آئی ہیں اس حال میں آپ کو؟ نہیں, اس میں تو کوئی ایسی علامت نہیں. ابھی تو آپ وزن کم کرنے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ وزن آپ کا بڑی تیزی کے ساتھ کم ہوا ہے, لیکن اس سے پہلے جو آپ بتا رہے ہیں کہ 4 سال سے آپ کو یہ پرابلم چل رہی ہے, تو اس وقت کوئی ایسی علامات آئی تھی؟ ڈائگنوز کس طرح ہوا, تشخیص کس طرح کی تھی؟ کیا کوئی علامات آئی تھیں ایسی چیزیں, یا کوئی روٹین کا ٹیسٹ آیا تھا؟ ایک ہوتا ہے ایکسیڈنٹلی ڈائگنوزڈ ہو جانا. نہیں, اس کا یہ ہوا تھا کہ اچانک بالکل گلا سوکھ جانا, یورین کا بار بار خیال آنا, اور دماغ سن جیسا ہو جانا. جیسے میں فیملی کے ساتھ چیز پوچھنی تھی, بار بار خیال آنا یا پھر واقعی میں یورین آنا؟ یورین آنا اصل میں والدہ کو بھی ہے, والد کو بھی ہے, یعنی اس کا مطلب آپ کی فیملی پازیٹیو ہے. تو علامت تو خدشہ تھا مجھے جب یہ کیفیت ہوئی. اسی سلسلے میں ایک چیز اور یہ کرنی تھی, اس وقت ان کی کیا پوزیشن ہے ہمیں کیسے پتہ چلے؟ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ان کی اگر شوگر کا کوئی ایسا واقعی کوئی ایسا سیریس پرابلم ہے, تو میں نے کل جب ان کو دیکھا تو یہ انہوں نے مجھے مطلب میں حقیقت ہے کہ دیکھ کر اتنا پہچان نہیں سکا نا, تو پھر مطلب کہ ہوا تو پھر میں نے ان کو عرض کی کہ آپ کل آئیے گا انشاءاللہ. تو کیا ہی بہتر ہو کہ اگر کوئی سا چیک ہو جائے ڈاکٹر صاحب. اس میں 2-3 چیزیں ہیں. جیسے ابھی وزن کے حوالے سے یہ بات کر رہے تھے کہ وزن آپ کا اچانک گرا ہے, تو ابھی تو خیر ایک چیز ڈائگنوزڈ ہوئی ہے, لیکن اگر ان ڈائگنوزڈ ہوتا ہے یعنی مریض صرف یہ شکایت لے کر آتا ہے, تو پھر ایک تھورولی ایگزامینیشن کرنا پڑتا ہے ان کا پراپر طریقے سے. ان کا سینہ بھی چیک کیا جاتا ہے, ان کا جو ہے پیٹ کے جو ہے وہ بھی معاملات چیک کیے جاتے ہیں, دوسرے جو ہمارا سینسری سسٹم ہوتا ہے اس کو بھی دیکھا جاتا ہے. تمام سسٹم کو 4-5 سسٹم ہیں باڈی کے, ان سب کو چیک کیا جاتا ہے. تو ہم اسی حساب سے دیکھ لیتے ہیں کہ بریفلی تھوڑا چیک ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ ہمارے مدی چینل کے ناظرین کو بھی اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ کیونکہ یہ ابھی جو ایک انفارمیشن جو میں نے کلیکٹ کی ہے اس کے حساب سے, تو اس وقت دنیا میں عالمی جو ادارہ صحت ہے اس کے حساب سے تقریباً دنیا بھر میں 30 کروڑ سے زائد افراد جو ہے نا وہ ذیابیطس, شوگر ڈائبٹیز جس کو کہتے ہیں, اس کے مریض ہیں. 30 کروڑ یہ ایک فگر آیا. یہ تو ایسا فگر ہوگا جو ڈائگنوزڈ ہوگا, رجسٹرڈ, صحیح کہہ رہے ہیں آپ, رجسٹرڈ ہوگا. اور اس کے دنیا بھر میں ایک اندازے کے مطابق سالانہ 49 لاکھ افراد ذیابیطس اور اس سے ہونے والے امراض کے باعث انتقال کر جاتے ہیں. پاکستان میں ذیابیطس سے متاثر رجسٹرڈ مریضوں کی تعداد 70 لاکھ ہے, اور یہ تو رجسٹرڈ ایک رپورٹ کے مطابق 1 کروڑ گئے اور ان کا علاج ہو, 1 کروڑ سے زیادہ بتائی جاتی ہے. تو اب یہ کہ یہ ایک حساس مرض سامنے آیا, اور ایک جیسے کہ 40,000 مریضوں کی تو مطلب کہ وہ کچھ ٹانگیں شوگر کی وجہ سے کاٹ دی جاتی تھی. تو اب یہ کہ چونکہ شوگر کی علامتیں ہم عموماً ہمارے مریضوں کو جن کو شوگر ہوتی ہے ان کو شوگر کی علامتیں پتہ نہیں ہوتی, تو آج ہمارے پاس پیشنٹ بھی چونکہ شوگر کے ہیں, لہٰذا ہم ان سے کچھ اس طرح کے سوالات کریں گے کہ وہ آپ کی نالج کے لیے کریں گے.
نہ کہ اسپیشلی ان کی نالج کے لیے کریں گے. لیکن چونکہ یہ خود ایک پیشنٹ ہے لہٰذا ان کی بتائی ہوئی بات جو ہے نا وہ واقعی ہو رہی ہوگی ان کے ساتھ, تو ایک ریئلٹی کے ساتھ ہم آ کر کریں گے. تو یہ کیسے شوگر کے مریض کو کس طرح سوال کیے جاتے ہیں اور شوگر کے مریض کے لیے کون کون سی باتوں کا علم ہونا ضروری ہے, یہ آپ کو انشاءاللہ اسے پتہ چلے گا. اور شوگر کے مریض کے اندر کیا کیا علامتیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں, جیسے چند علامتیں انہوں نے ابھی بیان کی. اب جو چیک اپ کا سلسلہ ہوگا وہ انشاءاللہ اب آپ کو دکھایا جائے گا کہ اس کے چیک اپ کا سلسلہ کیا ہے. کال لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب ماشاءاللہ آپ نے جو اپنا کلینک جو بڑا زبردست بنایا ہوا ہے, بالکل کلینک نما ہی آپ نے ایک اپنا اسٹوڈیو جو ہے بنایا, ماشاءاللہ خوبصورت لگ رہا ہے. تو اس میں میرا یہ سوال تھا کہ آپ کا سلسلہ ہے کلینک اور اس میں آپ جو ہے ایک مرض لے کر آئے ہیں شوگر, تو شوگر چوائس کرنے میں آپ کی کیا وجہ ہے؟ یعنی پہلے آپ نے شوگر ہی کیوں چوائس کی ہے؟ اور بھی کئی امراض ہیں کو پہلے لے کر آتے, شوگر کو پہلے لانے میں کیا وجہ ہے؟ ایک تو پہلے شوگر کے مریض ہم کو مل گئے تھے, یہ ہمارا پہلے سے تھا مشورہ, لیکن شوگر کے مریض بھی مل گئے تو یہ ہماری ایک تو ڈسکشن چل بھی رہی تھی. دوسرا یہ کہ شوگر ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں ڈیپتھ بہت ہے, اس میں گہرائی بہت ہے, اور عموماً مریض کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ اس کو شوگر ہے. ہمارے استاد محترم مفتی امین اتاری میرے استاد صاحب تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. ان کا انتقال بھی شوگر کی وجہ سے ہوا کہ ان کا گلا سوکھ رہا تھا اور اس طرح کی پیاس لگ رہی تھی وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے خوب مطلب کہ وہ گنے کا جوس اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں لینی شروع کی پیاس کی وجہ سے. تو پھر ان کو وہ سکون نہیں مل رہا تو ان کو ہاسپٹل لے گئے تو ان کی شوگر 700 سے اوپر نکلی. یہ آئی سی یو میں گئے اور اس کے بعد مجھے یاد پڑتا باہر نہیں آئے, ان کی ڈیتھ ہو گئی. ینگ تھے, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, ان کے درجے بلند فرمائے. تو بعضوں کا شوگر کے مریض کا پتہ نہیں چلتا کہ اس کو شوگر ہے, بالکل نہیں پتہ چلتا ہے. اور کچھ اس میں کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں صاحب کہ پیشنٹ جو ہے اتنا سیریس نہیں لیتا ہے اس چیز کو کہ یار ہمیں پتہ چل جائے گا, چیک اپ ہی نہیں کراتے, چیک اپ ہی نہیں کرواتے ہیں, اور اگر پتہ بھی چل جاتا ہے ان کو تو پھر دوا بھی نہیں لیتے. ایسا ہے نا آصف بھائی؟ میرے ساتھ یہی ہوا تھا. آپ کے ساتھ یہی ہوا تھا؟ اتفاق میرے ساتھ یہی ہوا تھا ہاں کہ اچھا میں نے جیسے کہا نا پہلے کہ والد والدہ کو تھی تو گھر میں ڈسکس ہوتی تھی تو علامتیں ظاہر ہو گئی تھی, ہاں ٹھیک ہے. تو مجھے ڈاؤٹ تھا, مجھے شوگر کے ہونے کے 4 دن بعد وہ بھی زبردستی میری والدہ اور میرے بچوں کے میں نے فورس کیا کہ اب چلنا ہی چلنا ہے. تو جب میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو فرسٹ میری شوگر تھی وہ 410 تھی فرسٹ. اور یہ بھی سمجھے کہ وہ والدہ اور بچوں زبردستی لے گئے آپ کو تیار کر گئے. اچھا کیا اصل میں نہ کرانے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ وہ ریئلٹی آپ سے اس پہ میری کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے, لیکن کیا مٹھائی بند ہو جائے گی یا ٹینشن ہو جائے گا, بوتل بند ہو جائے گی؟ مٹھائی تو نہ شوق نہیں تھا, نہ کولڈ ڈرنک کا اتنا شوق تھا, آئس کریم کا بھی نہیں تھا. نہیں آئس کریم اتنا شوق نہیں, بس نارملی جو یوز کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. آپ کو میٹھا کھانے وغیرہ کی کوئی عادتیں تھیں آپ کی؟ نہیں نارملی. اچھا اس میں یہ مدنی پھول یہ پیش کرنا تھا کہ جیسے یہ بتا رہے ہیں نا کہ ان کو میٹھا کھانے وغیرہ کی کوئی عادت نہیں تھی, لیکن والد والدہ دونوں کو شوگر تھی. تو ایسے مدنی چینل کے ناظرین جن کی فیملی ہسٹری ملتی ہے, والد کو بھی شوگر ہے اور والدوں کو بھی شوگر ہے, تو ان کی جو اولاد ہے نا ان کے اندر جیسے ان کی ایج ہے ابھی 39, 4 سال پہلے ڈائگنوسڈ ہوئی تو کم و بیش 35, تو یعنی ارلی ایج میں ڈائبٹک ہو گئی. اگر آپ اپنے والد کی ایج جس میں آپ ڈائگنوسڈ ہوئے ہوں گے, والد کی جو ایج ہوگی وہ کیا ایج ہوگی؟ والد کی تقریباً 40+, تقریباً 45 کم و بیش ایسے ہی ہوگی. تو یعنی اب ان کے اولاد میں جو شوگر پریزنٹ کی ہے وہ ارلی ایج میں یعنی 34 میں. تو وہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ضروری ہے کہ جن فیملیز کے اندر والد والدہ دونوں کو شوگر ہے تو ان کے بچوں کو تو اور زیادہ احتیاط کرنی ہوتی ہے, کیونکہ ان کے بچوں کے اندر شوگر کے سائن سمٹم, ایک تو شوگر ہونے کا رسک بڑھ جاتا ہے اور سائن سمٹم ڈیولپ ہونے کا بھی جلدی رسک بڑھ جاتا ہے. یہ ایک الگ ڈسکشن ہے میڈیکل ٹرمنالوجی کے اندر کہ ایک فیملی ہسٹری اور پھر ایک بیماری کا اس طرح مطلب کہ وہ جنریشن کے اندر چلنا. ایک بندہ جیسے ہسٹری نہیں لیکن کھا پی رہا ہے, سب میٹھا بھی کھا رہا ہے, سب کچھ کھا رہا ہے, تو اس کو شوگر ہو گئی. اب ان کی اگر ہسٹری نہیں مل رہی ہے لیکن فیملی ہسٹری پازیٹیو ہے تو بھی ان کی شوگر کو. مگر ایک بات شرعی مسئلہ ایک یاد رکھیے گا جو حدیثوں سے ہے کہ بیماری اڑ کر نہیں لگتی, ہاں ایک ہی بیماری دوسری بیماری کو اڑ کر نہیں لگتی. ہم ٹریٹمنٹ کی طرف جا رہے تھے, ایگزامینیشن چیک اپ کے لیے آپ ادھر آ جائیں.
صلو علی الحبیب. اب انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے اسلام بھائی کا یہ پریکٹیکل ایگزامین ہوگا. مسل ٹون وغیرہ نا نیوروپیتھی چیک کر لیں. یہ کیا ہوگا؟ اچھا یہ اس سے پہلے کہ یہ لیٹے ڈاکٹر سلمان، ہم اپنے اگر مدنی چینل کے ناظرین کو اگر یہ دکھا دیں کہ یہ شوگر کیسے فزیولوجی بتا دیں. یہ اس میں وہ گرافکس جو ہے گرافک آئے گا اس میں کہ کھانا کس طرح جاتا ہے. ذرا دکھائیے گا شوگر کے متعلق یہ کیا پروسیجر اس طرح کا شوگر کا ہوتا ہے. یہ میٹھی چیز گئی، یہ کوئی کھانا گیا، کوئی بھی کھانا پیٹ میں اب جا رہا ہے. اوکے. اب یہ جیسے کھانا پیٹ میں پہنچ گیا، ہاں میدے میں آ گیا آپ کے، یہ میدے میں آ گیا، میدے میں آ گیا، کھانا میدے میں آ گیا. اب یہاں پہ ڈائجیشن یعنی ہاضمے کا عمل ہو گیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اب گلوکوز کی شکل میں آ گیا. ہم جو بھی چیز کھاتے ہیں نا کھانا کھانے کے بعد وہ گلوکوز میں کنورٹ ہو جاتی ہے اکثر. اوکے. اچھا یہ گلوکوز پھر ڈاکٹر سلمان کہاں جا رہا ہے؟ یہ چاہ رہا ہے چھوٹی آنت کے اندر. چھوٹی آنت میں چلا گیا، یہ آنت میں ابھی گلوکوز سفر کر رہا ہے. جی اب یہ آنت میں آ گیا. اب آنت سے گلوکوز نکل کے خون میں آتا ہے. خون میں آنے کے بعد اس کی اپنی جگہ جیسے ابھی ایک مسل میں جائے گا اور مختلف جگہوں لیور کے اندر یہ جمع ہو جاتا ہے، پھر چربی فارم کے اندر بھی یہ اسٹورڈ ہو جاتا ہے گلوکوز. یہ بلڈ کے اندر گلوکوز موو کر رہا ہے. جب یہ گلوکوز اپنی جگہ پہ بھی چلے گیا آنت ہے، خون کے اندر اب یہ گلوکوز چل رہے گا. جب خون میں گلوکوز کا لیول بڑھ جاتا ہے تو پینکریاس یعنی لبلبا انسولین ریلیز کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ انسولین آئی، اب اس میں یہ دکھایا جائے گا کہ انسولین کس طریقے سے کام کرتی ہے. انسولین کیا ہوتی ہے؟ انسولین ایک ہارمون ہوتا ہے سب جو کہ گلوکوز کا لیول جو شوگر کے خون کے اندر بڑھ جاتا ہے اس کو کم کرنے کے لیے ہو جاتا ہے. اچھا وہ انسولین جیسے اب جیسے اس میں آپ ریڈ والا وہ دیکھ رہے ہیں یہ گلوکوز ہے. ہاں. اب یہ دیکھیں لیور کے اوپر دیکھیں یہ گلوکوز لیور میں عموماً جمع ہو جاتا ہے. اب جیسے لیور میں کامران میں یہ گلوکوز جمع ہے، اسی طرح پیچھے مسل میں بھی ہے اور ایڈیپوز ٹیشو یعنی یہ مسلز آ گئے، جی یہ ٹیشوز آ گیا. ٹھیک ہے. اس میں بھی گلوکوز فیٹ فارم میں اسٹورڈ ہو جاتا ہے چربی کے اندر. ٹھیک ہے. تو اب یہ نیلے والے جو بار ہیں وہ ہیں انسولین کے. اب یہ انسولین یعنی سمجھیں گلوکوز بڑھا، اب انسولین ریلیز ہوئی، اب انسولین ان جگہوں پہ کام کرے گی. اب مزید ہم دیکھیں گے کام کس طرح کرے گی. چلیں آگے بڑھیں. یہ انسولین اب یہ نکلنا شروع ہو. ٹھیک ہے. اب یہ اس کے اندر جا کے ٹیشو کے اندر یعنی ایک آرگن کے اندر جا کے انسولین ان کے اپنے ریسپٹر موجود ہوتے ہیں جہاں پہ یہ لگتی ہے. اس کے بعد یہ کرتی ہے ان کی جو دیواریں ہوتی ہیں خلیوں کی ان کے اندر کیسے چینل کھولتی ہے. اب جیسے چینل کھلتے ہوئے نظر آئیں گے جس کے ذریعے جو گلوکوز خون کے اندر ہوتا ہے وہ خلیوں کے اندر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو خون کے اندر سے خلیے سیل جو بدن کے اندر ہوتے ہیں خلیوں میں آ جاتا ہے تو انہیں خون میں گلوکوز کم ہو گیا. ٹھیک ہے. اب جب گلوکوز خلیے میں آ گیا تو اب یہ انرجی پروڈیوس کر دے گا. اب اسی طرح اگر انسولین نہیں ہوگا تو گلوکوز خلیوں یعنی آرگن کے اندر یا ٹیشو میں یا خلیوں کے اندر آئے گا نہیں. جب وہ آئے گا نہیں خون کے اندر ہی گلوکوز کا لیول بڑھا رہے گا. جب خون کا میں گلوکوز بڑھا رہے گا تو وہ اپنے پھر سائیڈ افیکٹ دینا شروع کر دے گا جو کہ ڈائبٹک کی کمپلیکیشن. یہ اس کی ایک ہسٹری ہے، مطلب اس کا بیک گراؤنڈ ہے شوگر کا. اوکے. امید ہے مدنی چینل کے ناظرین کو کچھ اس کی وضاحت ہوئی ہوگی کہ شوگر کا مرض جو ہے یہ کس طرح مطلب کہ کریٹ ہوتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اس کے بعد یہ شوگر کیسے آگے نکلتی ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں مریض کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ ہم نے الحمدللہ لگائے ہیں فضول بولنے کی وہ قیامت میں 5 جگہ پر پریشانی. یہ ایک لگائی اگر یہ آن ایئر کر دیں کہ اس کے بعد انشاءاللہ مریض کی طرف بھی آپ کو لے کے جاتے ہیں تاکہ یہ اگر کلینک میں لگ جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے بھی فائدہ ہوگا. ابھی ہمارے پاس کوئی ایکس رے والا ہے نہیں ورنہ ہم آپ کو ایکس رے بھی دکھا دیں. ابھی آج کو ایسا پیشنٹ نہیں ہے جو ہمارا یہ ایکس رے والا ہوتا. تو اگر کلینک میں یہ بھی لگے ہو نا تو یا جہاں ویٹنگ ہال ہوتے ہیں اگر اس طرح کے ایریا کے اندر اگر یہ مقتۃ المدینہ سے اس کی ترکیب بن سکتی ہے اگر بنا لی جائے کہ یہ فضول بولنے والے کی قیامت میں 5 جگہ پریشانی. کیونکہ ڈاکٹر کے پاس جب پیشنٹ آتا ہے تو پھر نہ بولنے کا بھی بولتا ہے اور اس طرح مطلب کہ غیبت کے بارے میں غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ہم تو غیبت کریں نہ سنیں.
تو اس طرح کے مطلب مریضوں کو یہ ایک نیکی کی دعوت ہے. تو الحمدللہ ہم نے یہ ایک نیکی کی دعوت کے جذبے کے تحت ہی ٹیبل کے اوپر ڈاکٹر صاحب کے لیے جو ہم نے ٹیبل لگائی تھی, ٹیبل کے اوپر ہی میں نے کچھ رسالے ارینج کیے تھے کہ اس میں 40 روحانی علاج, یہ 40 روحانی علاج یہ ایک ہے. اس کے علاوہ گناہوں کا علاج, اس کے علاوہ غصے کا علاج, اس کے علاوہ گھریلو علاج, یہ کتاب بھی ہے. چاہے خزانے کا انبار یا امیل سنت کا رسالہ ہے, خاموش شہزادہ, بغض اور کینہ, بدگمانی, یہ چند ایک رسالے ہم نے یہاں رکھے ہیں. اور یہ رکھنے کی ایک نیت یہ بھی ہے کہ جو مریض آتے ہیں, ان مریض کو جو پرسکرپشن دیا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کی طرف سے, جو دواؤں کا پرچہ دیا جاتا ہے, اگر ڈاکٹر صاحب اس میں کوشش کریں تو یہ رسالے بھی مریض کو دیے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے مختصر المدینہ کے رسائل ہیں, وہ دیے جا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اسی طرح جو ایک جہاں مریض انتظار کرتے ہیں, ویٹنگ ہال ہوتا ہے, انتظار گاہ, جب پیشنٹ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ میری باری آئے گی, وہاں عموماً ٹیبل وغیرہ رکھی ہوتی ہے. پھر اس میں مختلف میگزینس ہوتے ہیں, اس میگزین کے اندر بھی بعض اوقات عورتوں کی عجیب و غریب قسم کی تصویریں بھی ہوتی ہیں, اور عورتوں کی تصویریں ہوتی ہیں بے پردہ. تو اگر اس کی جگہ یہ رسالے ہوں تو امید ہے کہ بیٹھے ہوئوں کو دنیا آخرت کی بے شمار برکتیں ملیں گی. اچھی نیت ہوگی تو ڈاکٹر صاحب آپ بھی ثواب سے محروم نہیں رہیں گے انشاءاللہ. تو خوب اس کی آپ کو بھی برکتیں نصیب ہوں گی. یہ بھی عرض کرتا چلوں, جیسے آج ہمارا شوگر کا جو موضوع ہے, تو شوگر کے موضوع میں ہم آپ کو انشاءاللہ اس کا گھریلو علاج بھی بتائیں گے ہمارے کلینک کے اندر, اور انشاءاللہ ہم اس کا آپ کو روحانی علاج بھی بتائیں گے کہ شوگر کا روحانی علاج کیا اور شوگر کا گھریلو علاج کیا, جو گھریلو علاج کتاب ہے اس سے انشاءاللہ تعالی. اور آپ کو باقاعدہ ہم چیز بتائیں گے کس کے ذریعے آپ نے علاج کرنا ہے, صرف آپ کو لکھا ہوا نہیں بتائیں گے, وہ شے بھی بتائیں گے. بہت سارے علاج ہوتے ہیں, کوئی ایک آدھ علاج ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی ڈاکٹر صاحب, اگر ان کے اوپر چادر ڈال دی جائے ڈاکٹر صاحب تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہے, اگر کوئی پرابلم نہ ہوتا. اچھا یہ بتاتا چلو کہ یہ مریض کی جو ٹانگیں ہیں یہ قبلے کی طرف نہیں ہیں. اگر ڈاکٹر صاحبان اگر یہ بھی کوشش کریں کہ جو مریض کے لیے جو بیڈ لگانا ہے, اگر وہ بیڈ پر وہ نہ ہو, تو اگر یہ چادر ڈال دی جائے تھوڑا پاؤں پر, تو مزید مطلب کہ پردے میں پردہ رہنے کے امکانات بڑھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی, کیونکہ اس سے میرا خیال ہے آپ کے ڈائگنوس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. نہیں, اس سے کیونکہ ڈائگنوس میں تو ابھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں, آؤٹر اس وقت آپ کا ڈائگنوز ہوگا, تو اس سے فرق نہیں پڑے گا. اور قبلے کی طرف یہ پاؤں بھی نہیں ہو رہے ماشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب. اب اس میں جو ہے سب سے پہلے میں آپ کا سینے کا چیک اپ کروں گا, تاکہ سینے کے حوالے سے میں چیک کر لوں کہ سینے میں کوئی ایسا پرابلم مدی جگہ کے ناظرین آپ بھی نوٹ کرتے رہیں کہ یہ گویا کہ کوشچن آنسر سیشن ہے کہ جو ایک ڈائبٹیز کے جو مریض کے لیے, اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ آپ میں اگر کوئی علامت ہو. لیکن یہ وضاحت کرتا چلوں, یہ باتیں سن کر آپ اپنے طور پر ڈیسیجن مت لے لیجئے گا کہ آپ کو ڈائبٹیز یا آپ کو شوگر ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار ایسی کوئی چیزیں میں اپنے اندر پاتا ہوں, تو وتھ امیجیٹ افیکٹ فوراً آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسرن کریں اور پلیز چیک اپ کرائیں. یہ آپ یاد رکھیے گا. یعنی ہمارے یہاں پر ایسا نہ, ہم پرٹیکولر ایک مریض پر بات کریں گے, لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ گھر بیٹھے ہر شخص یہ سوچ لے کہ چونکہ مجھ میں یہ چیزیں بھی ہیں یا ان میں سے چند چیزیں ہیں تو مجھے شوگر ہی ہے. اٹس ناٹ کنفرم, یہ کوئی کنفرمیشن نہیں ہے, یہ ایک آپ کو ہم معلومات فراہم کریں. ڈاکٹر صاحب رائٹ؟ نہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اپنے معالج سے مشورے کے بعد ہی فیصلہ کریں. اگر کسی, جیسے آپ نے فرمایا, اگر محسوس ہوتی ہے ایسی علامات تو معالج کے ساتھ ضرور مشورہ کریں. ڈاکٹر سے آپ اپنے قریبی ڈاکٹر کو فوراً دکھائیے. اگر آپ کو آپ کے گھر میں کوئی ایسی چیز لگتی ہے, خدا نہ خواستہ بچوں, کیونکہ بچوں کو بھی شوگر ہوتی ہے, تو یہ بھی کیجیے گا. تو یہ انشاءاللہ یہ دیکھ لیں تھوڑا سا پیشنٹ کو, تو کوشچن آنسر ہو جائیں, پھر انشاءاللہ آپ کی کالیں بھی لیتے ہیں. چلیں, سینے کا تھوڑا سا میں نے چیک اپ کرنا ہے آپ کا, ٹھیک ہے؟ اب جیسے میں آپ کو بولوں گا لمبی سانس لیں گے تو اس میں لمبی آپ سانس لیں گے. لمبی سانس لیجیے, لمبی سانس لیجیے, لمبی سانس لیں. تھوڑا تو آپ خالی ان تک آواز نہیں پہنچائیں گے, ہماری مدی جگہ کے ناظرین تک بھی آواز پہنچائیں گے. لمبی سانس لیں. ہاں, یہ صلو علی الحبیب اٹھ کے بیٹھے صلی اللہ تعالی. تھوڑا سا پیچھے سے معائنہ کرنا ہے میں نے آپ کو.
लंबी सांस ले, लंबी सांस ले। लेट जाइए। ये सीने का मायना करने का बेसिकली मकसद सिर्फ इतना है कि जो वज़न कम होने की शिकायत कर रहे हैं तो हम दूसरे सिस्टम को देख रहे हैं कि उसकी वजह से तो खुदा न खास्ता हाँ, मतलब मरीज इसी डाउट में ना होगा मेरा सिर्फ शुगर ही का प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उनको चेक करना पड़ता है। अब जैसे सीने का हमने मुआयना किया, इसी तरह जो चीज़ मेरे जहन में चल रही है उसको कंफर्म करने के लिए मुझे देखें बहुत फायदा हो रहा है, वो मदनी काफिले की नियत भी कर लीजिएगा। थोड़ी सी गर्दन ऊपर कीजिएगा। गला चेक कर रहे हैं? नहीं, इसमें गुदूद जो होते हैं ऐसा वो चेक करते हैं बाज़ औक़ात। हाजी साहब से हटकर भी तो बात हो सकती है। चलें, गुदूद जो है वो चेक कर रहे हैं कि गुदूद तो नहीं बढ़े हैं उसमें, तो गुदूद चेक कर रहे हैं। ठीक है। तो ये शुगर के अलावा मजीद आप डायग्नोस कर रहे हैं? जी, असल में मेन कंप्लेन उन्होंने बताई है वजन कम करने की। अभी मैं ये सोच नहीं रहा हूँ कि इनको शुगर है। मैं आप डायग्नोसिस की तरफ जा रहा हूँ, मैं ब्लाइंड जा रहा हूँ बिल्कुल। ऊपर देखें। अब आंखें देखने का मकसद ये है कि कमजोरी की शिकायत कर रहे हैं ये, तो इनका हमने ये देख लेना है कि इनको कहीं खून की कमी तो नहीं है जिसकी वजह से इनको ये प्रॉब्लम हो रही है। ऊपर देखें। आप लोगों को सब समझ पड़ जाए ना डॉक्टर साहब। नीचे देखें। हेपेटाइटिस भी इतना पढ़ते हो आप लोग। कामों में पीलिया भी चेक कर लेना। हाँ वो देखो। अच्छा डॉक्टर साहब ये सब चेक करे, मरीज के तो मुतमईन हो जाता है। डॉक्टर ने कह दिया, मौलाना की बातों पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करते लोग। हालांकि इसने भी बहुत साल पढ़ा होता है। हाथ भी इसी वजह से देखे जा रहे हैं कि इनको क्योंकि हाथ देखने से बहुत सारी चीज़ों की डायग्नोसिस मिल जाती है आदमी को, कि हाथ के अंदर जो है उसका रंग वगैरह जो है उससे अंदाज़ा हो जाता है कि खून की कमी है नहीं है। बहुत सारी विटामिन्स वगैरह, बहुत सारी बीमारियां जैसे जिगर से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, उससे हाथ की निशानियां भी पता चली जाती हैं। तो ये चेस्ट का एक थारोली जो एग्जामिनेशन होता है बेसिकली वो तो हमने नहीं किया, एक सुपरफिशियल एग्जामिनेशन किया है, इब्तदाई थोड़ा सा एग्जामिनेशन करके एक आइडिया लिया है। इसी तरह पेट का हम इनका एग्जामिनेशन करेंगे। पेट का इसलिए एग्जामिनेशन करेंगे ताकि हम देख लें कि अंदर के पेट चेक करेंगे। पेट चेक करेंगे। तो आजकल बच्चों के इम्तिहान हो रहे हैं ना, मुन्नी डॉक्टर साहब कौन सा एग्जामिनेशन ले रहे, पेपर तो ही नहीं इसके हाथ में। तो पेट इसलिए चेक करेंगे कि इनको पेट में ही कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पेट का कोई ऐसा मसला तो नहीं है जिसकी वजह से इनको भूख भी नहीं लग रही और वजन भी इनका कम हो रहा है। आपका ये मैं मोटो समझाऊं कि आप जा इस पर रहेंगे, डॉक्टर ये पेशेंट कह रहे हैं कि मुझे शुगर है, हाँ, लेकिन अभी डॉक्टर तो कंफर्म नहीं कर रहा है। डॉक्टर को तो पता ही नहीं है मिसाल के तौर पर कि शुगर है भी या नहीं है, कि ऐसा नहीं सिर्फ मरीज ही डाउट में हो। बिल्कुल बिल्कुल। ये वो और पेशेंट के लिए हम बता रहे हैं, इनके लिए स्पेशली नहीं है जी। अच्छा, इसमें प्रॉपर तरीका तो जैसे मैंने फरमाया कि एक्सपोज करने का, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे एक्सपोज यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। तो मैं हाथ थोड़ा सा अंदर रख के आपका पेट चेक करूँगा। अब ऐसी सूरत में बाज़ औक़ात ये होता है कि पेट मरीज सख्त कर लेता है, तो एक ये जुमला बोला जाता है पेट थोड़ा ढीला रखें अपना। पेट चेक कर रहे हैं जी। कामरान भाई इसमें ये बताएं पेट में हम चेक क्या कर रहे हैं? जिगर लंबा सांस लें। ये जिगर का कहा है, हम जिगर भी चेक करें, जिगर का प्रॉब्लम ना हो ना, मतलब जो इस तरह के पेशेंट आते हैं और इस तरह की अलामतें बयान करते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब अगर इतनी देर एक मरीज को लगा, लेकिन वो मैं नहीं होता हूँ ना क्लिनिक में, पीछे इतनी देर में तो पीछे नहीं, हमारे पास एक पेशेंट हो रहे हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, हमारे पास एक पेशेंट है, वरना इतनी देर अगर एक पेशेंट को लगे तो डॉक्टर की फीस भी जैसी तैसी होगी। उसूलन लगनी तो इतनी देर चाहिए। अच्छा, इसमें जो एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनका एग्जामिनेशन इनकी डिजीज़ के हवाले से, इनकी बीमारी के हवाले से बनेगा, वो होगा इनका जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एग्जामिनेशन, यानी अफावी एग्जामिनेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। उसमें बाज़ औक़ात क्या होता है कि पैरों में, हाथों में सुनपना आ जाता है, यानी कि हम अपनी ज़बान में कहते हैं टिंगलिंग सेंसेशन आ जाती है, जिसको झनझनाहट जिसको आप कहते हैं, कि वो आ जाती है। तो वो हमने चेक करनी होती है कि वो सुनपना तो नहीं आ रहा। उसके लिए छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है, हम पेन से काम चला सकते हैं उसमें। आप आंख बंद कीजिए, अपना आंख बंद करें और सिर्फ बताइएगा कि आपको पेन ने छुआ हुआ है या नहीं छुआ हुआ। आपको पेन ने छुआ हुआ है? नहीं। अभी छुआ हुआ है? नहीं। अभी? नहीं तो कैमरे में तो दिखाइए कि इनको पेन ने छुआ है कि नहीं छुआ। छुआ हुआ है पेन ने? अभी छुआ हुआ है?
ابھی چھوا ہوا ہے. اچھا اسی طرح پیر کا بھی ہم نے اسی طرح ایگزامینیشن کرنا ہوتا ہے, چیک کرنا ہوتا ہے کہ چھوا ہوا ہے اس میں سینسیشن ہے یا نہیں ہے. ابھی پیر میں چھوا ہوا ہے آپ کے؟ ہاں. ابھی جی. ابھی بھی چھوا ہوا ہے؟ جی. ابھی نہیں. اچھا ٹھیک ہے, اتنا سوچ کے بتا دے آپ. اچھا اس میں اب ایک چیز اور ہے, پاور تھوڑا سا چیک, پاور تھوڑا سا چیک کرنا ہوتا ہے, یعنی کہ ان کے پٹھوں میں, ہاتھ کے پیروں میں, پٹھوں میں طاقت پراپر ہے یا نہیں ہے. تھوڑا سا پیر اوپر کیجئے, ایک ٹانگ جس پہ میرا ہاتھ ہے اوپر کریں, شاباش, ٹھیک ہے, نیچے کر لیں, اوپر کریں, ٹھیک ہے. اچھا یہ پیر پنجہ ایسے کریں سیدھا, ہاں, اس کو میرے ہاتھ پہ زور لگائیں جیسے بریک لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, بس ایسے زور لگائیں, ٹھیک ہے, ٹھیک. اچھا اندر کی طرف کھینچ کے رکھیں, ٹھیک ہے, میں اس کو باہر پریس کروں گا, آپ نے اندر کی طرف کھینچ لیں, میرے کو باہر پریس نہ کرنے دیں, اندر کی طرف کھینچ کے رکھیں. یہ ان میں ریزسٹ پاور ہے یا نہیں ہے؟ ہاں یہ پاور چیک کرنا ہے بیسیکلی. اسی طرح آپ ہاتھ دکھائیں, اندر کی طرف کھینچیں ہاتھ, بس بس بس, اسی طرح باہر نکالیں ہاتھ, زور لگائیں, ٹھیک ہے. اسی طرح وہ دکھائیں اندر کی طرف, ایسے 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 کھینچیں, ٹھیک, باہر نکالیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آ جائیں آپ. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آصف بھائی مدنی قافلے کی نیت کب, تاریخ دے دو یار, آن ایئر. ان کی فائنڈنگ نا تھوڑی ایکسپلین کر. اسما حرم الحرام, اچھا مدنی قافلے ہوئے اگلے ماہ پہلے ہفتے میں, دوسرے ہفتے میں, دوسرے ہفتے میں. نہیں ترکیب تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا. اچھا آصف آپ کا مائک نکل گیا, چلے کال سنائیے ڈاکٹر صاحب, کچھ کالے لے لیں. جی کالے سنائیے. معظم رشید میرا نام ہے اور میں سکھر میں رہتا ہوں. تو میں شوگر تو نہیں ہے مگر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑا پریکٹیکل پروگرام بنایا ہے الحمدللہ, اور اللہ کے فضل سے بالکل جو ہے وہ شرعی طریقے سے نگران شورا دعوت برکاتہم عالیہ آپ جو ہیں وہ سارا وہ پروگرام جو ہے وہ آن ایئر ہو رہا ہے, اور دیکھ کر بڑا دل خوش ہوا ہے کہ بالکل پریکٹیکل طریقے سے جو ہے نا یہ پروگرام کا سلسلہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حوالے سے تو امت مسلمہ کو یہ پروگرام دیکھ کے کتنا فائدہ ہو رہا ہوگا, اور مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں خصوصاً اگر اسے دیکھ رہے ہوں تو ان کے لیے بھی بہت سارے فوائد ہیں, اور اللہ رب العزت ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آمین. بہت بہت شکریہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب سے محروم نہ کرے, یہ دعا کیجیے گا. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جتنے بھی عاشقان رسول ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے. ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ اس وقت علاج بہت مہنگا ہے, لہذا ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو کوئی ایسی سہولت گھر بیٹھے مہیا ہو جائے, کوئی ایسی آپ کو مدنی چینل کے ذریعے نعمت مل جائے کہ آپ اپنی وہ رقم بچانے میں بھی کامیاب ہو سکے. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ابھی آپ کا مدنی چینل ہم لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, یہ جو ہے نا آپ کا پروگرام ہے مریض اور کلینک, یہ تو پروگرام خیر ہم 3-4 ساتھی بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. اور حاجی صاحب ایک سوال ہے کہ شوگر سے بچنے کا کیا کیا احتیاطی کرنا چاہیے, اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں گے تاکہ ہم 2-4 ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگ کو بھی اس کے بارے میں دھیان رکھیں گے اور آگے اس سے جو ہے نا پرہیز کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو درجہ بلند رکھے, اور اسی طرح امت کو جو ہے نا حاجی صاحب آپ سے بہت فائدہ ہو رہا ہے. یہاں بیٹھے ہوئے 3-4 ساتھی بول رہے ہیں کہ بتائیے حاجی صاحب اتنے پیارے موضوع لے کے آئے. ہم لوگ بغداد کے سرزمین کردستان سے آپ کے پاس فون کیا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ آپ سب کا. بد مدنی چینل دیکھتے رہیے. مدنی چینل انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں کی پریشانیوں کا حل رب نے چاہا تو آپ کو دے گا. اور اس شوگر سے بچنے کی کیا کیا صورت ہونی چاہیے انشاءاللہ وہ بھی عرض کریں گے. بٹ اٹس ناٹ کنفرم, یہ کوئی طے نہیں ہے کہ ہمارا شوگر کا یہ جو سلسلہ ہے وہ آج ہی پورا ہو جائے. ظاہر ہے کہ وہ اس کے لیے بہت ساری ڈیٹیلز ہیں شوگر کے حوالے سے. پھر بھی آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
डॉक्टर साहब से ये सवाल करना है, मेरे बहनों ही हैं, उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कभी उनकी शुगर लो हो जाती है और कभी हाई हो जाती है। जब शुगर उनकी लो होती है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो शुगर लो हो जाती है। उनको डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उनको ये कहा है, मतलब एक उनको हॉस्पिटल लेके गए थे तो वहाँ उन्होंने बताया कि इनका जो ब्लड प्रेशर का मसला है ये अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो उन्हें फालिज हो सकता है। तो ब्लड प्रेशर की जब तक वो टैबलेट्स खाते हैं सही रहते हैं, बीच में अगर वो एक या 2 दिन का गैप दे देते हैं तो उसके बाद फिर जो है इनकी यही हालत हो जाती है। और आज भी उनके साथ ये मसला हुआ था। बराए करम इसका कोई पर्टिकुलर इलाज बताएं जिससे ये मसला सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि ये प्रॉब्लम उनके साथ होती है, पूरा सर उनका एकदम दर्द करने लगता है, कभी उनको कोई बस हॉस्पिटल लेके भागने वाली उनकी बात होती है, समझ में नहीं आता कि उनको उस वक्त क्या होगा। इस हवाले से थोड़ा गाइड कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाए, मरीज़ को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आफियत दे। बेचारे आजमाइश में हैं, इंशाल्लाह ये भी हल देंगे। अभी चलते हैं हम अपने करवा के इनके शुगर असर अब हम करेंगे, क्योंकि अब डॉक्टर साहब ब्लाइंड चल रहे थे। यानी डॉक्टर साहब की जो इस वक्त हमारे जो हम जो दिखाना चाह रहे थे आपको ये कि डॉक्टर साहब को ये डायग्नोस करना चाह रहे हैं कि इनको है क्या। अब ये आए शुगर लेकर, लेकिन डॉक्टर साहब ने चेक करने की कोशिश की कि इनको ये शुगर कह रहे हैं, इनको कुछ और चीज़ तो नहीं है। अब इसके ऊपर इन्होंने इनका एक सरसरी तौर पर चेकअप किया। अब इनको शुगर इस वक्त है या नहीं है ये चेक करने की कोशिश की जाएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा, शुगर के हवाले से जो एक पॉजिटिव एक जो नुक्ता मुझे मिल रहा है, आपने जो फरमाया कि आपको जो यूरिन की कसरत जो आती है बहुत ज़्यादा, ये एक पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। खाने का नहीं है मुफ्ती साहब, अपने डॉक्टर साहब खाने के हवाले से, खाने की नहीं, प्यास की और यूरिन के हवाले से शिकायत ज़्यादा कर रहे हैं कि ये उसकी ज़्यादा शिकायत हो रही थी उनको, और गला खुश्क हो रहा था आपका। ये तो उस वक्त जब मुझे इसका अंदाज़ा था नहीं, जब ये तो उस वक्त कैफियत थी। हाँ नहीं, उसी वक्त की बात कर, सब बता दो मंदी चले गए नाज़रीन को हाथों हाथ। नहीं उस वक्त कैफियत थी जब अंदाज़ा जब शुगर डायग्नोस नहीं हुई। चले हाँ। अब देखते हैं कि आपको शुगर है कितनी है कितनी नहीं। अच्छा, अभी आपने खाना खाया हुआ है? 2 घंटे हो गए। अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए कि इनसे खाने का इसलिए पूछा गया है ताकि हमें पता चले कि हम शुगर रैंडम कर रहे हैं या फास्टिंग कर रहे हैं। रैंडम फास्टिंग क्या है? रैंडम यानी खाने के बाद, और फास्टिंग खाली पेट का। तो खाने के बाद एटलीस्ट खाने के 2 से 2.5 घंटे के बाद जो है वो बेहतर होती है कि उस वक्त आप शुगर करें, तो वो रैंडम कहलाती है। और खाली पेट जो है कम से कम 8 से 10 घंटे का खाली पेट हो तो वो फास्टिंग कहलाती है। तो आपने फरमाया कि आपने 2 घंटे हो गए हैं खाए हुए, तो इसके मतलब है कि आपकी रैंडम हम चेक करेंगे, क्योंकि दोनों की नॉर्मल वैल्यूज़ में फ़र्क है, अलग अलग है। अगर मैं फास्टिंग में जाऊंगा तो उसकी वैल्यू अलग आएगी, और रैंडम में जाऊंगा तो उसकी वैल्यू अलग आएगी। अगर उसके चार्ट दिखा दें, हमने एक चार्ट बनाया जी, चार्ट दिखाइए। ये वैल्यूज तो हर एक मदनी चैनल थोड़ी सी वेरीज करती हैं, याद कर लेनी जी, थोड़ी सी वेरीज करेंगी, थोड़ी सी ऊपर नीचे होती हैं, 5-10 मिलीग्राम के हिसाब से ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन ऑलमोस्ट इतनी ही होती है ज़्यादातर। नहीं ये तो इसकी जो चार्ट था वो शुगर का दिखाइए मदनी चैनल के नाज़रीन में। ये है मुफ्ती, इसके बाद वाले में मुफ्ती साहब मुझसे निकल ये ऊपर वाला है जी। सलमान भाई आप कर लें, मैं तेरा शुगर चेक कर लें। नहीं तो हम शुगर टेस्ट करने को भी हम प्रैक्टिकल दिखाएंगे। अब जैसे इसमें हमने एक चार्ट ये बनाया है, खाली पेट शुगर जो है 100 से कम, नॉर्मल जो है 100 से कम वो खाली पेट होती है। जैसे अगर हम शुगर सैंपल लिया, टेस्ट किया और शुगर आ रही है 100, तो उसको हम कैसे समझेंगे ये क्या है, हम नॉर्मल है या हमें शुगर है? नहीं, ये हम नॉर्मल वैल्यू में लेंगे। अब पेशेंट ने उसको पहले पूछना है कि उसने कुछ खाया है या फास्टिंग में या रैंडम में। सही है। अगर वो फास्टिंग में है तब तो हम इसको नॉर्मल वैल्यू में लेके आएंगे। तो वो वैसे एक लोअर बॉर्डर जो होता है तकरीबन 80-70 मुख्तलिफ वेरीज करते हैं, 5-10 मिलीमोल के हिसाब से फ़र्क पड़ जाता है। तो हमने एक मीन निकाल लिया 100 का। सही है, ठीक है ना। तो ये 100 से कम होगा तो वो नॉर्मल वैल्यू में आ जाएगा खाली पेट शुगर में। अगर इसमें एक लफ्ज इस्तेमाल किया है माँ कबल ज़ियाबतीज़, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अक्सर लोग ये चीज़ को छोड़ देते हैं ज़ियाबतीज़ पे और नॉर्मल माँ कबल ज़ियाबतीज़ ऊपर लिखा हुआ है। ये जैसे कि एक मिनट में बता देता हूँ हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन को। ये है माँ कबल ज़ियाबतीज़, ज़ियाबतीज़ 32 से 32 है। अच्छा 32 शुगर से पहले, इसको जूम करें। जी हाँ, ये इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये इसकी वजाहत कर रही है। और ये ज़ियाबतीज़ अलग है, माँ कबल ज़ियाबतीज़ अलग है। अब इसकी वजाहत कर रहे हैं। हाँ जी,
یہ بیسیکلی خالی پیٹ میں 101 سے لے کے 125. اب یہ چیز وہ ہوتی ہے جس میں آپ ایک طرح سے سمجھ لیں بارڈر لائن پہ ہوتے ہیں کہ اس وقت بھی آپ کو اتنی ہی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے جتنا شوگر کے مریض کو احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. عمومی طور پہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یار میرا 180 190 شوگر ہے, ٹھیک ہے نارمل ہے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن آپ کو اتنی ہی احتیاط کرنی ہے جتنا ایک شوگر کے مریض نے احتیاط کرنی ہے, کیونکہ آپ اس کے بالکل بارڈر لائن پہ آئے ہوئے ہیں, ٹچ کر رہے ہیں اس کو, کسی وقت بھی آپ اس کو کراس کر جائیں. نارمل آدمی کی شوگر کتنی ہونی چاہیے ڈاکٹر صاحب؟ نارمل آدمی کی شوگر جو ہے ایسا فاسٹنگ خالی پیٹ ہے تو ایسا جیسے یہ چارٹ بتا رہے ہیں نا 100 سے کم 100 سے کم خالی پیٹ ہے. جیسے کھانے سے پہلے خون میں شوگر جو لکھا ہوا ہے فرسٹ لائن کے اندر, تو مثالی کنٹرول اور آخری حد یعنی 80 سے 100 کے اندر اگر ہے, 80 سے 100 بٹوین 80 to 100 اگر یہ آتی ہے تو دیٹ مینس فائن, مختلف ایک آئیڈیل اسٹیٹس میں چلے جائے, آئیڈیل اسٹیٹس میں چلے گئے. مختلف لیبس کی مختلف ویریشن ہوتی ہیں. یہ بات کوئی الگ ہے. 70 سے 110 پہ بھی نارمل لیتا ہے, کوئی 80 سے 120 بھی نارمل لے لیتا ہے فاسٹنگ کے اندر. تو یہ ایک ہم نے مین لیا ہوا ہے. اسی طرح جو شوگر کا مریض ہوگا اس کی 120 سے زیادہ 126 130 سے زیادہ ہوگی تو وہ ہم اس کو شوگر کے کیٹیگری میں لے کر آ جاتے ہیں. کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد اگر آپ شوگر چیک کرواتے ہیں تو وہ 140 سے کم ہونی چاہیے, اور اگر ماقبل ذیابیطیز کے ساتھ ہوں گے تو وہ 141 سے 199 کے قریب ہوگی, اور اگر شوگر کا مریض ہوگا, ڈائبٹیز ہوگا, ذیابیطیز کے ساتھ ہوگا تو وہ 199 یعنی 200 کراس کرے گی, تو وہ شوگر کے اس میں کیٹیگری میں داخل ہو جائے گا. تو یہ بیسیکلی نارمل ویلیوز ہوتی ہیں. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے مدنی چینل کے ناظرین کو کہ یہ ایک نارمل, لیکن یہ حتمی نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے یہ 5 10 15 اوپر نیچے ویریز ہوتی رہتی ہے. ہر لیبارٹریز کی الگ الگ نارمل ویلیوز ہوتی ہیں. اوکے, ہم جنرل بات کر رہے ہیں. جی جی چلیں گے. اب شوگر ٹیسٹ ہو گیا. جو شوگر ٹیسٹ کرنے کا یہ جو آپ طریقہ کار لے کر آئے ہیں جی, یہ 100% ہے 100%. تو مطلب جیسے نارملی جو شوگر ٹیسٹ ایمرجنسی میں آپ گھر میں اس کو یوز کر سکتے ہیں, اور اس سے آپ کو ایک آئیڈیا مل جاتا ہے. اس میں تھوڑا سا فرق یہ آتا ہے کہ جو آپ نس کے ذریعے خون نکالتے ہیں اور جو یہ کیپلریز ہوتی ہیں, باریک باریک وینز ہوتی ہیں, ان میں اور ان میں تقریباً 20 یا 25 کا ویریشن گیپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ تھوڑا سا ایک نارمل رکھنا پڑتا ہے. لیکن ڈاکٹر ریلائبل ہے یہ. ڈاکٹر کو اندازہ ہو جاتا ہوگا کہ اس میں کتنا فرق ہے. بالکل ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ڈاکٹر صاحب یہ اپنا وہ میٹر تھوڑا سیٹ کر رہے ہیں, تب تک کال سنا دیں. جی عبدالغفار بات کر رہا ہوں تربیلا غازی سے نا. تو میرا یہ ہے کہ مجھے شوگر ہے گزشتہ 2 سالوں سے نا, تو بس یہ ہے کہ گولیاں وغیرہ گیٹرل 2 mg کھا لیتا ہوں اور گلوکوفیج 500 mg, تو اس سے تھوڑا بہت کنٹرول ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ مکمل کنٹرول نہیں ہے. اور رینڈم میں شوگر جو ہے وہ تقریباً 500 ہو جاتا ہے, 450 500 ہی رہتا ہے, اور فاسٹنگ میں جو ہے وہ شوگر میرا تقریباً 250-300 تک رہتا ہے نا. تو آپ کائنڈلی اس کے بارے میں مجھے کوئی سجیسٹ کریں, یا تو ایلوپیتھک کوئی میڈیسن یا کوئی یونانی میڈیسن جو ہے ہربل میں, یا کوئی اس طرح کی پلانٹس کی جو ہے نا وہ, تاکہ میں یوز کروں تاکہ فائدہ ہو جائے. ہمارے پاس ایلوپیتھک ڈاکٹر نہیں, یونانی ڈاکٹر تو مسئلہ ہو جائے گا. نہیں آپ سے کیسے پوچھوں یونانی. جی یہ لکھ لیا آپ نے ڈاکٹر صاحب؟ جی سمجھا جی. صلو علی الحبیب. ڈاکٹر صاحب اپنا میٹر تھوڑا چیک کر رہے ہیں. میں آپ کو شوگر کا گھریلو علاج بتا دیتا ہوں. شوگر کے کئی گھریلو علاج ہیں. ایک گھریلو علاج جو اس وقت میرے ہو گیا ڈاکٹر صاحب. اچھا یہ آپ میٹر چیک کر لیں. شوگر کا گھریلو علاج میں جو بڑی الائچی کے اندر سے دانے نکل, یہ بڑی الائچی میرے پاس ہے, یہ بڑی الائچی ہے, دکھائیے ذرا بڑی الائچی. یہ بڑی الائچی ہے. بڑی الائچی کا کیا کرنا ہے آپ ذرا اسکرین پہ دکھائیے لکھا ہوا. بڑی الائچی کے اندر سے نکال کے کیا دانے نکالنا ہے, اور تا حصول شفا روزانہ صبح و شام 5 دانے چبا کر
نگل لیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. تو اب جیسے کہ یہ بڑی الائچی ہوئی، یہ اس کے اندر سے دانے نکلیں گے، تو یہ 5 دانے اس میں سے نکال کر کھانے کا اس میں بتایا گیا ہے. تو یہ کچھ دانے میں اپنے ہاتھ پہ لے لیتا ہوں. یہ بڑی الائچی کے اس طرح کے دانے ہوتے ہیں. یہ دکھائیے گا، یہ چند دانے میں نے اپنی ہتھیلی پر نکالے ہوئے ہیں. ٹھیک، تو یہ علاج یہ ہے کہ روزانہ صبح و شام 5 دانے چبا کر نگل لیجئے. یہ انشاءاللہ یہ اللہ کی رحمت سے شفا ملے گی. ایک اور آپ کو گھریلو علاج بتاتے ہیں، ذرا دکھائیے. شوگر سے، شوگر کا گھریلو علاج. یہ پسے ہوئے کالے چنے اور جو شریف کی روٹی روزانہ کھائیے انشاءاللہ، یا بھنے ہوئے چنے کھا لیجئے، براؤن خبز یعنی براؤن روٹی یا براؤن بریڈ، یہ دونوں بیکری سے مل سکتے ہیں، یہ استعمال کیجئے. اور مگر کوئی سی بھی غذائی زیادہ مقدار میں مت کھائیے کہ شوگر بڑھنے کا خطرہ رہے گا. پھر بھی یہ یاد رکھیے گا کہ ہم جو بھی یہاں آپ کو علاج بتائیں گے، یہ علاج گھریلو علاج جو مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، یہ میرے ہاتھ میں یہ کتاب موجود ہے، گھریلو علاج. اس کے اندر یہ علاج لکھا ہوا ہے، تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اندر. لیکن علاج ڈاکٹر کے مشورے سے کیجیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ شوگر کے مریض جو اس وقت مدنی چینل پہ کے اوپر حاضر موجود ہیں، ان کے لیے مدنی مشورہ یہ تھا کہ جن کو ڈائگنوز شوگر ہو چکی ہوتی ہے، ان کے لیے پروٹوکول یہ سیٹ ہوتا ہے کہ مہینے میں ایک دفعہ اپنے قریبی ڈاکٹر سے رابطہ کر کے اپنا جو شوگر کا لیول ہے وہ مانیٹر کروانا ضروری ہوتا ہے. عموماً اکثر دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایک دفعہ ہم نے شوگر چیک کروائی اور دوا ڈاکٹر سے لے لی، اب وہ دوا کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ان کو شاید چینی کے بغیر چائے چلے گیا عادل حسین؟ نہیں، جو احتیاط ہے وہ اس کو تو ملوز رکھیں گے نا. بالکل، ہاں. تو ان کو وداؤٹ شوگر چائے چاہیے ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی ڈاکٹر سلمان، آپ کچھ اچھا چلیں پہلے ان کا شوگر ٹیسٹ کر لیتے ہیں. یہ ایک خون کا ایک قطرہ ہے جو اس کو یہ پٹی پر لیا جائے گا. یہی ہو گیا جی. اور انشاءاللہ اس سے ان کا شوگر ان کا جو شوگر ابھی آیا ہے رینڈم وہ 296 آیا ہے. 296 اسٹل تھوڑا سا بڑھا ہوا ہے آپ کا شوگر، لیکن جو آپ پرانی کنڈیشن بتا رہے ہیں اس سے کافی بہتر ہے، لیکن اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ان سے یہ پوچھنا پڑے گا یہ دوائیاں کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، پھر ان کی دوائیوں کو ری چیک مطلب کرنا یہ ہے. آپ کی طرف سے جیسے کہ ایک مدنی چینل کے ناظرین کے لیے جو ہم ایک ایگزامینیشن کے طور پر اور ایک چیکنگ کے طور پر چلا رہے تھے کہ ان کو شوگر ہے. ابھی اس وقت جیسے ایسا پیشنٹ آتا ہے تو یہ ڈائگنوز ہو رہا ہے کہ ان کو شوگر ہے، لیکن میں اس کو مزید کنفرم کیسے کروں گا؟ میں اس کا فاسٹنگ کرواؤں گا دوبارہ سے. اچھا، خالی پیٹ کرواؤں گا، نہار منہ کرواؤں گا، تاکہ ہو سکتا ہے کہ ابھی کھا کے آیا ہوں کچھ خوراک ایسی کھا کے آیا ہوں جس کی وجہ سے شوگر بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فاسٹنگ کرواؤں گا، کنفرمیشن ہو جائے گی، اس کے بعد جا کے پھر اصل ٹریٹمنٹ آپ کا اسٹارٹ ہوگا. چلے اس سے پہلے کہ ان کے اصل ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں، ایک کچھ کالس لے لیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جو ان کو ٹریٹمنٹ آپ بتا رہے ہوں یہ آلریڈی ہمارے پہ وہ کالس موجود ہوں. تو ایسے اسلامی بھائی جنہوں نے ہمیں کالس کی ہیں وہ دیکھ لیجئے. لیکن یہ جو ٹریٹمنٹ ان کو بتایا جائے گا یہ خاص انہی کے لیے ہے جو مدنی چینل کے ذریعے دیکھ لیں، ان کے لیے اس میں گائیڈ لائن ہے. اصل آپ کو جو ٹریٹمنٹ لینا ہے وہ آپ کے کنسرن ڈاکٹر کو فزیکلی پریکٹیکلی خود جا کر دکھا کر آپ نے اپنا ٹریٹمنٹ لینا ہے. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے؟ جی چلیے کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب السلام، میں کڑولم سے صدیق احمد اطاری کر رہا ہوں. اچھا، میں بھی شوگر پیشنٹ ہوں اور شوگر کا جو علاج ہے میں نے دیکھا ہے روزہ رکھنے میں، جب روزہ رکھتے ہیں تو شام کو شوگر ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو
اس سے میں نے محسوس کیا ہے کہ شاید شوگر کا علاج روزہ رکھنے میں بھی ہے. روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ شوگر سیٹ رہے گی, یعنی کم کھانے میں ہی عافیت ہے. اور دیگر علاج بھی میں ڈاکٹر صاحب سے عرض کروں گا کہ شوگر کا کوئی آسان علاج بھی بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنہوں نے کال کی وہ بھی ڈاکٹر ہیں, پتہ چلا ہے. جی ہاں, اور یہ پیٹ کے قفل مدینہ کی ہم کو دعوت دے رہے ہیں کہ پیٹ کا قفل مدینہ لگائیں, کم کھانا کھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی شوگر کنٹرول ہونے کا وہ چانس ہے. اس میں مشورہ ان کا بالکل صحیح ہے, لیکن اس میں ضروری یہ چیز ہوتی ہے کہ جو آپ اپنی ادویات استعمال کر رہے ہیں شوگر کے حوالے سے, وہ اپنے معالج کے ساتھ اس کو ایڈجسٹ ضرور کر لیں. کہ یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے بہت زیادہ لوور ڈوز پہ چلے جائیں, بہت زیادہ فاسٹنگ میں آ جائیں, مطلب بہت زیادہ شوگر لیول آپ کا گر جائے روزے کی حالت میں, یا خوراک اتنی کم کر لیں, اس کے بعد آپ سیم وہی ڈوز لے لیں تو مزید آپ کی جو گلوکوز لیول ہے نیچے گرے گا, اور پھر وہ ایک آزمائش کھڑی ہو سکتی ہے. اسی پہ توجہ دلوانی تھی کہ اکثر لوگ ایک دفعہ شوگر ڈائگنوز ہو جاتی ہے, ٹیسٹ ہو گیا, شوگر ہو گیا ڈائگنوز, ڈاکٹر سے بھی پرسکرپشن لکھوا کے دوا لے لیا, اب وہ دوا کا مستقل وہی دوا استعمال ہوتی رہتی ہے. بالکل. تو اس میں کیا یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ ہر مہینے میں ایک دفعہ شوگر چیک کروا لیں, اس شوگر چیک کرانے کے بعد جو ڈوز ڈرگ کا دوا کا وہ لے رہے ہیں اس میں ایڈجسٹمنٹ ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اکثر شوگر کے مریضوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ دوا لے رہے ہوتے ہیں, اس کے باوجود ان کو سمٹمس وہ ہائپوگلائسیمک سمٹم مل رہے ہوتے ہیں, پسینہ آ رہا ہوتا ہے, ویکنیس مل رہی ہوتی ہے, تو یہ کس وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے؟ اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں سلمان بھائی. جیسے آپ نے فرمایا کہ ہائپوگلائسیمیا یعنی کہ ان کو شوگر کی کمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے, یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے کہ اس سے پہلے ایک کال آئی تھی ہمارے پاس نعیم بھائی کی کہ وہ ایک ٹیبلٹ وغیرہ یوز کر رہے ہیں لیکن ان کا بلڈ شوگر جو کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے. دونوں ایک جیسی کنڈیشنز ہوتی ہیں. اب وہ جن کا بلڈ شوگر کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے تو اس سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے ادویات ایڈجسٹ نہیں کر رکھی ہیں. صحیح, جو ڈوز ہیں وہ پراپر نہیں لے رہے ہیں, یا تو پھر جو ڈوز لے رہے ہیں وہ سوٹ نہیں کر رہی ہیں, اس کو چینج کرنا پڑے گا ان کو. اس کے ساتھ یا کمبینیشن کے ساتھ ان کو 2 ادویات کے ساتھ چلنا پڑے گا تاکہ ان کے شوگر لیول کم ہو جائے. یہاں مدنی چینل کے ناظرین کے حوالے سے ایک بات یہ کہنا چاہیں گے کہ اکثر پیشنٹ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یار میں 2 گولیاں کھاؤں گا یا 3 گولیاں کھاؤں گا یا 4 گولیاں کھاؤں گا تو میرے کو بڑا نقصان ہوگا. لیکن وہ جو تھوڑا سا نقصان ہے وہ بڑے نقصان کو بچاتا ہے. خدا نہ خواستہ اگر آپ دوا استعمال نہیں کریں گے, شوگر کی دوا استعمال نہیں کریں گے, یا کوئی ایسا موذی مرض ہے جس کی دوا آپ استعمال نہیں کریں گے تو آپ بڑے نقصان میں پڑ سکتے ہیں. چھوٹی گولی کھانے سے کوئی نقصان نہیں ہونے والا, ایک دفعہ گولی کھانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا, یا 2 دفعہ یا 3, میکسیمم 3 خوراکیں جاتی ہیں, اس سے جاتی بھی نہیں. ہمیں جیسے مہینے میں ایک دفعہ ہم شوگر ٹیسٹ کرا کے اپنا جو شوگر کی جو دوائیاں ان کو ایڈجسٹ کروانا ضروری ہے ہمیں کیا؟ بالکل, آپ ریگولر بیسس پہ اپنے ٹیسٹ ضرور کروائیں, اور جو بھی آپ کے شوگر کے ڈاکٹرز ہیں, جو بھی معالج ہیں, اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے ایک ڈاکٹر سے ہم چیک اپ کروا رہے ہیں, وہ اس کی دوا شروع میں تو سوٹ کر رہی تھی لیکن کچھ عرصے کے بعد جو ہے اس کی دوا سے اب فائدہ نہیں ہو رہا. نہیں, اس میں پھر آپ کو 2 چیزیں دیکھنی پڑیں گی سلمان بھائی کہ آیا وہ آپ کئی پراپر ڈوز بھی لے رہا ہے یا نہیں لے رہا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ پیشنٹ پراپر ڈوز نہیں لے رہا ہوتا. آپ جب اس کی ڈیپتھ میں جا رہے ہوتے ہیں, اس کی ہسٹری لے رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات وہ کہتے ہیں نا کہ ہم کھود کے نکال رہے ہوتے ہیں, ہاں ڈوز کبھی اسکپ ہو جاتے ہیں, وہ بالکل اسکپ کر جاتے ہیں. اکثر مریض یہ سمجھتے ہیں کہ میری شوگر اب ٹھیک ہو گئی, خود ہی سے سمجھ لیتے ہیں کہ میری شوگر اب کنٹرول ہے, آج میں دوا نہیں کھاتا ہوں. تو اس طرح دوا اسکپ کرنا کیسا ہے؟ بہت نقصان ہو سکتا ہے اس سے, کیونکہ ایک دم سڈنلی کوئی چیز شوٹ آؤٹ کر گئی. جیسے وہ فرما رہے ہیں بلڈ پریشر کے حوالے سے بھی کال آئی تھی کہ بلڈ پریشر, وہ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے. یہی معاملہ شوگر کے حوالے سے. جیسے اس میں ایک توجہ دلانی تھی کہ جسے جو ڈائگنوز پیشنٹ ہے جس کو آلریڈی ایک شوگر ہے, اب وہ دوا لے رہا ہے, اب اس کو اپنے گمان میں اگر یہ لگ رہا ہے کہ اس کی شوگر ٹھیک ہو گئی کنٹرول, تو شوگر بھلے کم ہو یا شوگر زیادہ ہو, ہائپوگلائسیمیا میں جاتا ہے یا ہائپر گلائسیمک کوما میں جاتا ہے. یعنی شوگر میں کمی جب ہوتی ہے یا جب بھی زیادہ ہوتی ہے جسم میں, دونوں میں دماغ میں نقصانات ہوتے ہیں. 100% نقصان ہوتا ہے, 100% نقصان ہوتا ہے. شوگر جب زیادہ ہو جاتی ہے, جیسے 500 کراس کر جاتی ہے, تو پیشنٹ کوما انکانشیس یعنی کوما میں چلے آتا ہے, لیتھارجی چانسز ہوتے ہیں, بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. ہر پیشنٹ نہیں جاتا لیکن بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. ایون 400 بھی کراس کرتے ہیں تو بہت زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں اس کے اندر. عموماً یہ سوال یہ بھی ملتا ہے نا کہ یہ
یہ میں تو 6-7 مہینے سے اسی طرح کرتا ہوں کہ ایک ہفتہ کھاتا ہوں دوا، پھر چھوڑ دیتا ہوں، پھر کھاتا ہوں، پھر چھوڑ دیتا ہوں، لیکن ٹیسٹ کبھی نہیں کراتا ہوں. دیکھیں ایسے بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. یہ اکثر عموماً جو ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں جو پیشنٹ آتے ہیں نا، تو ان سے مجھے یہ فائنڈنگ ملتی ہے. نہیں بالکل، او پی ڈی میں ہم لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی یہ باتیں ہوتی ہیں. پیشنٹس آتے ہیں بتائیں ڈاکٹر صاحب اب تو کنٹرول ہو گئی تھی اس لیے چھوڑ دی. بھائی کنٹرول ہی اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ آپ دوا کھا رہے تھے. اب آپ چھوڑ دیں گے تو وہ دوبارہ بڑھ جائے گی، وہ بالکل بڑھے گی اس کو. تو وہ پھر جب دوبارہ چیک کی جاتی ہے تو پھر وہی آسمان پہ بات ہے. یہی حال بلڈ پریشر کی ادویات کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر کی ادویات بھی اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں لوگ کہ یار میں نے کھائی تھی گولی کنٹرول میں آ گیا تھا. تو اس وجہ سے جو ہے اس پہ وہ ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ ان کا جیسے شوگر اب ڈائگنوز ہوا، اب ان کو اپنی شوگر کو نیچے لانے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے دوائی کے علاوہ ان کو پرہیز کیا کرنا ہے؟ یعنی ان کو دوائی کے علاوہ ان کا کیا علاج ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ان کو اسٹریس اپنا کم کرنا پڑے گا. اب جو ایک شوگر کو سمجھ لیتے ہیں بہت دباؤ بیماری ہو جاتی ہے، دباؤ وہ اپنی ذہنی دباؤ بڑھا لیتے ہیں. مگر یہ ڈاکٹر صاحب یہ ابتدا نہیں ہوتا آصف بھائی؟ جیسے جب ڈکلیئر ہوتا ہے نا کہ شوگر ہے، یار کوئی بھی بیماری جب ڈکلیئر ہوتی ہے نا کہ یار مجھے بیماری ہے، تو ابتدان ہفتہ 2 ہفتہ یا چند دنوں کے لیے آدمی بہت ڈپریس ہو جاتا ہے، پریشر لے لیتا ہے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ آہستہ 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 وہ پھر اس کا پریشر شاید ریلیز ہو جاتا ہے. اصل میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا میں، جسے میں فرمایا کہ جیسے نارمل یا بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے تو بندہ ٹیبلٹ چھوڑ دیتا ہے، اپنے ذہن میں سمجھتا ہے ہمیں بالکل پرفیکٹ چل رہا ہوں. اتفاق سے یہ چیز میرے ساتھ بھی ہوئی تھی کہ جب بالکل نارمل ہو گیا اور بالکل فٹنس وغیرہ برقرار رہی تو اس وقت بھی میں نے بھی ٹیبلٹس کو بالکل ڈیلینا شروع کر دیا کہ چلو ابھی نارمل ہے. پھر اچانک بگڑنا شروع ہوئی، پھر کنٹرول کرتے کرتے تقریباً 6 ماہ لگ گئے. 6 ماہ لگ گئے؟ 6 ماہ کنٹرول کرتے کرتے. تھوڑی سی لابھ کوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جنرلی بندہ میں سوچ لیتا ہے. بعض اوقات نا اس میں تھوڑا سا پیسوں کا پرابلم بھی آتا ہوگا، ٹریٹمنٹ علاج. اب ڈاکٹر بھی تو مطلب کہ پر وزٹ ایسا تو نہیں نا کہ ڈاکٹر کہے کہ یار آپ چچا وہی پرانے پیشنٹ ہیں، اچھا آپ سے کیا پیسے لینے ہیں، ایسا تو ہوتا نہیں ہوگا. مطلب فرسٹ ٹائم دیکھا ڈاکٹر، سیکنڈ ٹائم میں تو ایسا نہیں ہوگا کہ ڈاکٹر مطلب سیکنڈ ٹائم کی اس کی فیس معاف ہے. اب ہر دفعہ کے ڈاکٹر کی فیس اور ہر دفعہ کا ٹیسٹ اور ہر دفعہ کی میڈیسن اور رپورٹ ٹیسٹ کرا اس کی فیس، اور اگر آپ مشورہ لینے جاؤ بورڈ لکھا ہوتا ہے اس کی فیس. اب یہ نا ڈاکٹر سے کنسلٹنسی کی جو بھی ہوگا. اب بہت کم بیچارے سے پیشنٹ ہوتے ہوں گے کہ جن کا ڈاکٹر سے ٹیلی فون کے ذریعے کوئی سا رابطہ ہوتا ہوگا. ڈاکٹر بھی سمجھتے ہوں گے یار اب ہر ایک کو ٹیلی فون کے ذریعے بتائیں گے تو پھر ہمارا بھی تو گھر پر ہے یا نہیں ہے. ہوتا ہے یہ تو مطلب چلو یہ تو ایک آپس کی بات ہے. تو اب فیسیں بھی ایک نارمل نہیں ہیں. مطلب آپ ہمارے تو بعض اوقات ڈاکٹر بعض اوقات پوچھتے ہیں پیشنٹ سے کہ آپ کام کیا کرتے ہیں. اب پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کام کے پیچھے ہو سکتا ہے بیماری بھی ہوتی ہے کہ پیشے کے حساب سے مرض بھی ڈائگنوز کیا جاتا ہے، لیکن پیشے کے حساب سے ہو سکتا ہے کہ فیس بھی تھوڑا سا اس کے پاس دماغ میں ہوتا ہوگا کہ اس کا جیسا کام ویسی فیس. تو یہ بھی شاید ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ مریض اس وجہ سے بھی ڈینائی کرتے ہوں. اب گھر میں خدا نہ خاصا جیسے آپ فیملی ہسٹری بتا رہے تھے، خدا نہ خاصا اگر گھر کے اندر 2 یا 3 شوگر پیشنٹ ہیں تو سب کے ٹیسٹ، سب کی لیبورٹری، سب کے ڈاکٹر وزٹ اور سب کی میڈیسن، تو اب مطلب کہ ہر کمپنی تو میڈیکل الاؤنس نہیں دیتی. تو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے. اگر اس میں میری مدنی التجا ہے تمام تر یہ جو دوا ساز کمپنیاں ہیں، اب میں میڈیکل اسٹور والوں تو کیا بولوں، ان کو صرف اتنا ہی کہوں گا میڈیکل والوں کو کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اور خدا سے ڈرتے ہوئے صرف اور صرف اوریجنل دوا بیچیے. 2 نمبر کی دوائی اور کمزور دوائیاں بیچ کر مریضوں کے لیے ان کی صحت کو بھی نقصان پہنچے گا، ان کے پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں. تو اللہ کرے کہ آپ ایسی میڈیسن ہی بیچیں جو کہ اوریجنل ہوں اور ایتھینٹیکیٹ ہوں. دوسرا یہ کہ لیبورٹری والے بھی کوشش کریں، ڈاکٹر کوشش کریں کہ جب تک کہ بہت زیادہ ضروری نہ ہو لیبورٹری کی طرف، اور وہ بھی اپنی سلیکٹڈ لیبورٹریز کی طرف بھیجنے کے بجائے جو ایک نارمل اور ریئل چیز ہے اس کی طرف جائیں. اور ہو سکے تو مریض کو فائنینشلی طور پر جتنا ہو سکے آپ سے، میں یہ ایک مشورہ نرس کر رہا ہوں، ڈاکٹر اس چیز کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، جو اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. اس میں بالخصوص اگر اللہ کا رحم فرما کہ سید صاحب کوئی آتے ہیں، آل رسول آتے ہیں، تو میری مدنی التجا ہے کہ بہت زیادہ اس میں آپ تھوڑا سا رعایت کیجئے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو وسعت دی ہے تو ان کے نانا کا صدقہ ہی ہم لیتے ہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا،
تو ہو سکے تو ایسے ہی مطلب کہ ان کا پیسے نہ لیں، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ تھوڑے غریب ہیں تو نارمل پیشنٹ جب آتے ہیں تو ان سے ان کے مطابق اگر آپ فیس چارج کریں گے تو ایسا نہ سوچیے گا کہ اس سے آپ کا نقصان ہوگا. رب تعالیٰ کی رضا اگر آپ کے رزق میں شامل ہے تو آپ یقین مانیے، میرا حسن ظن ہے آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں ایسی برکت دے گا، ایسی برکت دے گا کہ بظاہر آپ کے رزق کا جو اماؤنٹ ہے وہ چھوٹا ہو گیا، کم ہو گیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پہ تاثیر ایسی عطا کی ہوگی کہ آپ کو کم آمدنی میں بھی، یعنی اس کے مقابلے میں کمپیریٹیولی طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، کم میں بھی آپ کو بہت سکون بھی ملے گا اور بچت بھی ہوگی، اور آپ کو لگے گا کہ یار یہ پیسے کم نہیں ہوتے، جیب آپ کا انشاءاللہ وہ سیٹ رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ میری ایک متنی التجا تھی خیر خواہی امت کے جذبے کے تحت، کہ جس کی وجہ سے بعضوں کا ہو سکتا ہے کہ پیشنٹ دوا میں اور اس طرح کے علاج میں بھی سستی کر جاتے ہوں، ان کی اپنی غفلت بھی ڈیفینیٹلی اس میں شامل ہوتی ہوگی. آگے بڑھتے ہیں. تو اب ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اچھا بھائی یہ ناراض ہو رہے ہیں، اتنے آواز سے لگ رہا ہے، کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا بہت بہت مبارکباد میں پیش کرتا ہوں اور مدنی چینل کو کہ اتنا پیارا سلسلہ یہ لے کر آئے ہیں، اور کئی جو ہے دوستوں نے یہ کہا تھا کہ دعوت اسلامی اگر ایسا سلسلہ کرے تو بہت ہی اچھا ہوگا. لیکن ایک میں مشورہ یہ دینا چاہوں گا، ساتھ ہمارے اس کے ساتھ اگر ہمارے جو ہے نا ہاسپٹل جس طرح دارالمدینہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کام کا بھی مدنی چینل کا ہے، جامعات ہے، مدارس ہے، اتنے مدنی کام، اگر یہ ہاسپٹل اور کلینک بھی اگر دعوت اسلامی اپنا اس طرح سلسلہ کر دے تو مدینہ ہو جائے، مطلب کہ امت کی خیرخواہی کے جذبے سے. آپ کے مشورے کا بہت بہت شکریہ. فی الحال آپ لائیو کلینک سے فائدہ اٹھائیے. بہت بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا بھی بہت بہت شکریہ. ہمارا ایک چھوٹا سا، بالکل چھوٹا سا ننھا منا سا ایک مستشفی ہاسپٹل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں قائم ہے، جو ہمارے اپنے اسپیشلی جو ہمارے امپلائز اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان کے علاج معالجے کے لیے وہاں ایک کتنے بیڈ ہوں گے؟ 10 بیڈ ہے. 10 بیڈ کا ایک چھوٹا سا ننھا منا سا ہاسپٹل ہمارا قائم ہے. وہ انٹرنل ایک سسٹم ہے یہ. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. اور کون سنائیے. میرا نام محمد خالد اتاری ہے، میں ڈی جی خان سے بات کر رہا ہوں. الحمدللہ رب العالمین، یہ جو نیا سلسلہ کلینک کھلا ہے یہ بہت بہت اچھا ہے الحمدللہ. اس سے لوگوں کو بہت بہت خوشی بھی ملے گی اور ان کے مسائل بھی حل ہوں گے. میرا ایک سوال ہے نگران شورا سے کہ یہ جو مرض ہے شوگر، یہ کیسے ہوتا ہے؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شوگر کیسے ہوتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ اب یہ جو میں آپ سے جو سوال کیا ہے نا، یہ ان کے لیے جن کو شوگر نہیں ہے، اور یہ ڈیفینیٹلی زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. اس وقت ہمارے پاس اگر ناظرین جو بھی ہوں گے ان میں میجورٹی وہی ہوں گے جن کو شوگر نہیں ہوگی. خدا نہ خواستہ وہی تو ان کو پتہ نہیں ہوگا. لیکن شوگر کیوں ہوتی ہے، اور جن کو بھی نہیں ہے شوگر ان کو شوگر نہ ہو، کوئی اس کے مدنی پھول دیں. اس میں بیسیکلی شوگر جس کو ذیابیطیز کہتے ہیں، وہ جسم میں جو خون میں شوگر کی کمی مطلوبہ مقدار جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. اس کا میکینزم ابھی جیسے سلمان بھائی نے بتایا کہ اس کا میکینزم وہی ہوتا ہے، اور وہ لبلبہ جو ہے بیسیکلی ہمارے جسم کا جو ایک حصہ ہے، آرگن ہے، اس سے جو انسولین پروڈکشن ہوتی ہے، انسولین بنتی ہے، اس میں کمی آ جاتی ہے یا پھر وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے جب یہ ایک طرح سے ڈیفینس سسٹم ہے. آپ نے میٹھا کھایا، وہ پیٹ میں گیا، خون میں شامل ہوا، خون میں شامل ہونے کے بعد آپ کا ڈیفینس سسٹم ہے بیسیکلی اس سے فوری طور پہ انسولین پروڈکشن شروع ہو جاتی ہے. وہ انسولین جا کے اس کو نیوٹرلائز کر کے اس کو ختم کر کے پھر وہ آپ کے انرجی کا حصہ بنا دیتی ہے. اگر وہ پروڈکشن ختم ہو جاتی ہے، لبلبہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، تب جا کے وہ آپ کے خون میں شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. یا دوسری صورت اسباب تو ہوگے نا ڈاکٹر صاحب. اچھا ہر شخص کو شوگر نہیں ہوتی. اچھا ہر میٹھا کھانے والے کو بھی شوگر نہیں ہو رہی ہوتی ہے.
تو اس کی کوئی بیسک کازز تو ہوں گے نا؟ یہی کاز ہے، میں آپ کو بتایا نا، اس میں دو یہی کاز ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا یہ لبلبہ جو ہے وہ کام نہیں کرتا، دوسرا موروثی ہوتی ہے. جیسے ہم نے لبلبہ کام نہ کرنے کی تو بھی کوئی وجہ ہوتی ہوگی نا. اس کی وجہ لبلبہ نہ کام کرنے کی وجہ کچھ اس طرح کے کچھ وائرل انفیکشن ہوتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ ٹینشن لینے سے بھی شوگر ہو جاتی ہے. ٹینشن لینے سے شوگر نہیں ہوتی، لیکن آپ کا جو شوگر لیول ہے اس میں یقیناً اضافہ ہوتا ہے. اسٹریس، جیسے اسٹریس لیں گے تو آپ کا شوگر لیول میں اضافہ ہوگا، وہ مزید بڑھے گا. یعنی اگر کسی کو بے روزگار ہے، گھر میں ٹینشن ہے، پریشانی ہے، تو یہ اپنے ذہن پہ سب بوجھ لے لے. اس سے اس کے بلڈ کی جو سرکولیشن ہے یا اس کے اندر جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ افیکٹ کرتی ہیں. بالکل. اور پاسبل ہے کہ اس سے اس کو شوگر ہو جائے. شوگر لیول جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا اس کا ڈسٹربنس آئے، لیکن اس کو بیماری نہیں ہوگی شوگر کی. ٹھیک ہے، خدا نخواستہ بیماری نہیں ہوگی، لیکن ڈسٹربنس آ سکتا ہے اس کے اندر. اور اسپیشلی خاص طور پہ جو ڈائبٹک پیشنٹ ہوتے ہیں، شوگر کے مریض ہوتے ہیں، ان میں تو خاص طور پہ اسٹریس نہیں لینا چاہیے، بالکل بھی نہیں لینا چاہیے. تو یہ شوگر کے مریض جن کے گھروں میں ہوتے ہیں، ہم ان کے فیملی ممبرس کو بھی ایڈوائز کریں، مشورہ دیں کہ کوئی گھر میں ایسا ماحول کریٹ نہ ہونے دیں جس سے یہ خائی نہ خائی مطلب کہ ہائپر کریٹ ہو. اور یہ تو جو شوگر کا مریض ہے نا، یہ تو بیسیکلی اپنے آپ کو خود جج کرنا پڑے گا کہ اس کو تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا، کیونکہ پیشنٹ بیسیکلی اسٹریس لے رہا ہوتا ہے کہ یار میرے کو شوگر ہو گئی ہے، میرے بعد کیا ہوگا، میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا. وہ ایک ذہنی تناؤ میں مبتلا ہو جاتا ہے. جان لیوا بھی، جیسے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کینسر جیسی بیماریاں ہوتی ہیں. یہ کوئی ایسی بیماری تو نہیں کہ اگر کسی کو کینسر ڈکلیئر ہوتا ہے تو گویا کہ ایک طرح سے بلیک وارنٹ ایشو ہو جاتا ہے. جی. لیکن شوگر اگر کسی کو ڈائگنوز ہوتا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کوئی مطلب کہ وہ بلیک وارنٹ ایشو ہوگا یا بیماری کے حوالے سے. نقصانات زیادہ ہیں نا صاحب اس کے، سر شوگر کے بہت نقصان. صاحب اس میں نقصانات تو ہیں، لیکن یہ وہ نقصانات ہیں جو کنٹرولبل نقصانات ہیں. کنٹرولبل ہیں، آپ جیسے کوئی بندہ احتیاط کر کے کنٹرول کر سکتے ہیں. دوا مانیٹر کر لے، ایک دوسرا اپنی ڈائٹ مانیٹر کر لے. بالکل. مانیٹر سے مراد کنٹرول کر لے کیا کھا رہا ہے، پھر اپنی ایکسرسائز بڑھا دے. امپورٹنٹ چیز ہے. یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو ایک شوگر کا مریض کرنا شروع کر دے تو اس کے اندر جو شوگر سے ریلیٹڈ کمپلیکیشن یعنی نقصانات ہیں اس کا رسک کم ہو جائے گا. ایک دوسرا یہ ہے کہ جو شوگر خود بذات خود موجود ہے اس کے اپنی بھی کمپلیکیشن ڈکریز ہو جائے گی. جب نارمل آدمی کو شوگر نہ ہو، جو اس وقت ہمارے ساتھ ایسے اسلامی بھائی ہیں یا ایسے فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہم جن کو اللہ کی رحمت شوگر نہیں ہے، اب ان کو شوگر سے ہم بچانا چاہ رہے ہیں، تو فرسٹ یہ اسٹارٹ کہاں سے لیں؟ سب سے امپورٹنٹ چیز غذا نہیں رکتا نا ڈاکٹر صاحب. آصف بھائی ہاتھ رکتا ہے آدمی کا. نہیں، ایسا مناسب غذا اگر استعمال اس میں بھی کوئی ایسی چیزیں ہیں جیسے ہم سنتے ہیں، دیکھیں میں ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن ہم جو آپ لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے جو بعض باتیں تجربے کا لوگوں کے ساتھ سنی ہے کہ چاول میں شوگر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، آلو میں شوگر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، تو کیا ان کا بھی کوئی، کیونکہ غذاؤں کی بھی جو اقسام ہے نا. جی. اس میں جو چاول اور آلو کی آپ مثال دے رہے ہیں، اس طرح تو جو ہے ہم میٹھا بھی کھاتے ہیں. وہی بات ہے کہ ہمارا ڈیفینس سسٹم، ہم چاول آلو کھائیں گے اس میں یقیناً تھوڑی بہت مقدار تو ہوتی ہے، شوگر کی تھوڑی بہت مقدار ہوتی ہے، لیکن جب آپ کا ڈیفینس سسٹم اس پہ کام کرتا ہے تو وہ نارمل ہو جاتا ہے. لیکن آپ اسی کو اگر آپ مناسب مقدار میں استعمال کریں اور اس کو پھر یوٹیلائز کریں، اس کو ختم کریں، وہ بھی چیز آپ نے کھائی ہے، اس کے حرارے جو آپ کے جسم میں یعنی کہ حیاتین جو بھی آپ کے جسم میں گئی ہے، اس کو آپ ایکسرسائز کے تھرو ختم کر سکتے ہیں. ہم کھانے میں ہم کیا کریں گے وہ شوگر نہ ہو؟ میں دوبارہ وہیں آؤں گا. میں نے وہی عرض کیا نا، ایک غذا میں ہم احتیاط کریں. مثلا غذا میں آپ ایک تو خاص کر اسپیشلی جو آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے فاسٹ فوڈ ٹائپ کا، اس کو روکیں، اس کو جتنا منیمائز کر سکتے ہیں کریں. ختم کروا دیں. کولڈ ڈرنک ہے منیمائز. اس میں ایک میں ابھی پچھلے دنوں شاید آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، میں نے ایک اسٹڈی دیکھ رہا تھا میں، ینگ پیشنٹس میں کارڈک پرابلمس بڑے اٹھ رہے ہیں. دل کا مسئلہ ینگ پیشنٹس میں، یعنی کہ ایسے پیشنٹس دیکھے گئے ہیں جن کو پہلے میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ کسی کا 40 یا 50 سال سے پہلے کسی کو ہارٹ اٹیک. آج سے 13-14 سال پہلے جب میں نے جاب کر رہا تھا کسی جگہ پہ ہاسپٹل کے اندر، تو ایک پیشنٹ تھا وہ ایکسپائر ہو گیا وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے. اس کی ایج تھی 33 سال. اس وقت میرے کو شوق لگا اس ایج میں کیوں اس کو ہوا. لیکن اب جو اسٹڈی ہمارے پاس سامنے آ رہی ہے مختلف جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے،
NICVD کی اسٹڈی میں نے دیکھی ہے, اس میں کہا کہ ابھی جو لاسٹ 10 ایئر سے ان کے پاس ینگ پیشنٹ جو ہے نا وہ کارڈک پرابلمس کے ساتھ دل کا مسئلہ, دل کا مسئلہ, ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. ہاں کارڈ کے, اور مین ریزن وہ ہماری خوراک بتاتے ہیں. آپ سے جو میری بات ہو رہی تھی ایک ملک کے حوالے سے آپ کہہ رہے تھے, ملک کا نام نہیں لینا چاہتے. میں اس ملک میں ایسا موجود تھا خود نا, تو یہ بقر عید کے بعد جو ہے عموماً کھانے پینے کی میں گوشت کا کوانٹٹی زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اس اسٹیٹ میں وہاں پہ ایک ہی دن میں 9 بات میں نے خود بڑی عید وٹنس کی ہیں. بڑی عید یہ سبھی بقر عید, ابھی بقر عید کے اندر یہ بتا رہے تھے بہت زیادہ 9, اور سارے 9 کے 9 جو اموات ہوئی ہیں ان کی ایج تھے 40s کے اندر تھی. فوڈ پوائزننگ, یہ ہارٹ اٹیک. وہ آپ نے جو کہا نا کہ دل کے امراض, تو یہ گوشت جو یہ ابھی جیسے بکری جانور کٹتے ہیں ان کا نیکسٹ گوشت, سیکنڈ ویک. اچھا گوشت بھی تو پھر نا سالن کا الگ ہے, تو پھر نہاری کے نام پر الگ ہے, تو پھر وہ باربیکیو کے نام پر الگ ہے, تو 5-6 نام پر الگ ہے. تو جو نا وہ کیا وہ کہتے ہیں کچھ بناتے ہیں گوشت کا, وہ مطلب طرح کی ڈشیں, وہ پوری کتابیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور الگ الگ ریسیپی کے نام پر تعریفیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ او تو ایسا اچھا کھانا پکا, تو ایسا اچھا کھانا پکا. تھوڑے دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے چلے گئے. اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. احتیاط کیجئے کھانے پینے میں. سب سے بنیادی بات جو اس وقت ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے وہ ہماری دعوت اسلامی کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں پیٹ کا قفل مدینہ. اس کے لیے آداب طعام کتاب امیر اہل سنت کی وہ مطالعہ کریں, اور کتاب کا نام ہے کہ پیٹ کا قفل مدینہ. یہ فیضان سنت کے دونوں باب ہیں, آپ یہ لے لیں انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب اور کوئی ہمارے اسلامی بھائیوں کو ابھی میں آپ کو ان کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جن کو اللہ کی رحمت شوگر نہیں ہے, ان کو مزید کیا احتیاط کرنی ہے؟ ایک تو خوراک, کولڈ ڈرنک نہیں پینی, کولڈ ڈرنک سے اوائڈ کریں. خوراک جو ہے نا, جو بھی ڈائٹ ہے اس پہ احتیاط کریں. بچوں میں بھی کیا شوگر ہوتی ہے؟ بچوں میں ہوتی ہے, بچوں میں بھی ہوتی ہے. اور ایک اور شوگر کی بیماری ہوتی ہے جس میں بہت زیادہ یعنی کہ کثرت کے ساتھ یورین آتا ہے, بہت زیادہ کثرت کے ساتھ آتا ہے, اور ڈائبٹیز انسیپیڈس جو ہوتی ہے. جی, لیکن وہ بہت ریئر ہوتی ہے, کم ہوتی ہے, لیکن وہ اور زیادہ خطرناک ہوتی ہے. جیسے بچوں کے اندر بھی شوگر کے امراض آ رہے ہیں بچوں میں بھی, یہ ڈائٹ کی وجہ سے آ رہے ہیں. بلکہ میں ایک اسٹڈی دیکھ رہا تھا, بچوں میں کارڈک ایشوز بھی آ رہے ہیں. جی, کہ امریکہ کی ایک اسٹڈی دیکھ رہا تھا میں, ایک 1.5 مہینے پرانی بات ہے, کہ ان میں باقاعدہ انہوں نے اسٹڈی کی ہے, اور انہوں نے کیا ہے کہ بچوں میں وزن بہت تیزی کے ساتھ یعنی کہ فربا ہو رہے ہیں, موٹے ہو رہے ہیں, اور ان کے اندر شوگر اور کارڈک ایشوز دونوں بڑھ رہے ہیں. جی, دونوں بڑھ رہے ہیں. چپس کا استعمال, جی, چاکلیٹ کا استعمال, کولڈ ڈرنک کا استعمال, جوسز کا استعمال, اور یہ ڈیپ فرائز اور فاسٹ فوڈ ٹائپ کی چیزیں ہیں ان کا استعمال, چیز کا مطلب کہ استعمال. دیکھیں کوئی چیز بھی اپنی ایک لمٹ کے اندر, جبکہ وہ حلال و طیب بھی ہو, ایک چیز اپنی لمٹ کے اندر, ایک گنجائش کے اندر تو چلیں, اس کا ایک ہوتا ہے کبھی کبھار تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ لے لیا. لیکن جو ریگولر اس طرح کا مطلب کہ نیچر لے کر چل رہے ہیں, اتنے میٹھے میٹھے بڑے بڑے کریمی اور کوٹڈ کریمی بن, اور اس طرح کی بریڈ, خود اندر میں میدا بھرا ہوا ہے, تو شوگر بھری ہوئی ہے, چکناہٹ بھری ہوئی ہے, اتنا کچھ بھرا ہوا ہے, پھر کھا رہے ہیں اور وہ اس کو ناشتے کا نام دے رہے ہیں, تو کہ کوئی ڈنر کا نام دے رہا ہے. پلیز احتیاط کیجیے. میں نہیں سمجھتا کہ ہم آج کے ایک سلسلے میں شوگر کے اس پورے ٹاپک کو کور کر سکیں گے, ہم نہیں سمجھتے. مگر فی الحال آپ کی کالس بھی ہیں اور مزید ڈسکشن باقی ہے, تو یہ شوگر کا غالباً ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ جو نیکسٹ سلسلہ بھی ہوگا, اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ہے ابھی تو بہت کچھ انفارمیشن آپ کو دینا باقی ہے. مزید گھریلو علاج بھی باقی ہیں, روحانی علاج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو شوگر کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے روحانی علاج کیا ہے, کیونکہ ہمارے سلسلے کا وقت اب تھوڑی دیر رہ گیا ہے, ختم ہونے والا ہے. آئیے شوگر کا روحانی علاج دیکھتے ہیں. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. روزانہ صبح و شام یہ آیت مبارکہ 3 بار اول آخر 1 بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیجئے. انشاءاللہ عز و جل شوگر سے نجات ملے گی تا حصول شفا. روحانی علاج اس وقت آپ نے اسکرین پر دیکھا ہے, یہ بھی انشاءاللہ آپ کو مدنی پنصورہ ہے دعوت اسلامی کا, ایک مخطوط المدینہ نے شائع کیا ہے.
مدنی پنصورہ لے لیجئے. میری مدنی التجا ہے مدنی چینل کے ناظرین سے, مدنی پنصورہ گھریلو علاج اور روحانی علاج. اور جو ابھی آپ کو ابھی ہم نے جو بتایا ہے یہ گھریلو علاج کے اندر یہ لکھا موجود ہے, جو قرآن مجید کی یہ جو بھی آپ نے سنی آیت, اور روحانی علاج. اسی طرح مدنی پنصورہ رکھ لیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کے روحانی علاج بھی ہوں گے اور گھریلو علاج بھی آپ کے جاری رہیں گے. اور اس میں یہ ضرور ہے کہ اس میں شروع میں ہی احتیاطیں لکھی ہوئی ہیں کہ ڈاکٹر سے پوچھے بغیر آپ برائے کرم علاج مت کیجئے گا. ڈاکٹر سے ایڈوائس لینی, ڈاکٹر سے مشورہ کرنا یہ بے حد ضروری ہے. کچھ کالز چلائیے. محمد فضل اتاری بھی بخار سے عرض کر رہا ہوں. مدنی چینل کا سلسلہ چل رہا ہے شوگر کے متعلق. ماشاءاللہ سب کو شاید بہت اچھے اچھے مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں. حاجی عمران نگرانی شورا کو بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں کہ اس طرح کے سلسلے بھی ماشاءاللہ مدنی چینل دکھا رہا ہے, سکھا رہا ہے ماشاءاللہ. تو یوں شوگر کے مریضوں میں بڑی حوصلہ افزائی ہوئی کہ بہت سارے مدنی پھول جو ہے احتیاط کے مل رہے ہیں الحمدللہ. کیا شوگر جو ہوتی ہے تو کیا یہ پاؤں میں جو درد ہوتا ہے کیا یہ بھی کوئی نشانی ہے؟ پاؤں میں درد ہوتا ہے کہ شوگر کی نشانی ہے؟ کیا کیا نشانیاں ہیں شوگر کی؟ تو کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے, رہنمائی فرمائیے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شوگر کی جو علامتیں, پہلے تو آپ کی حوصلہ افزائی آپ نے کی, آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. باتھ روم کا رخ بڑھ جائے گا, پیشاب وغیرہ زیادہ آتا ہے. شوگر کی علامتوں میں سے میں علامتیں بتا رہا ہوں. پیاس کا زیادہ لگنا, معمول سے زیادہ, جو پریکٹس سے نارملی پانی پینے کی سے زیادہ پیاس لگتی ہے. جسمانی وزن میں کمی, کمزوری اور بھوک کا احساس, تھکاوٹ, ہر وقت آپ کو تھکا تھکا سا اپنا بدن آپ کو محسوس ہوگا کہ تھکے ہوئے ہیں. یہ سب صحیح جا رہا ہوں میں؟ جی ٹھیک ہے. اچھا, پل پل تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مزاج کا بدلنا اور چڑچڑا پن کا آنا, ایسا بھی ہے؟ ٹھیک ہے. بینائی, دیکھنے میں کچھ دھندلاہٹ, جیسے کہ ابھی بھی ڈاکٹر صاحب چیک کر رہے تھے, یہ بھی ہوتی ہے کہ اس سے ابتدائی سطح پر آنکھوں کے لینس منظر پر پوری طرح توجہ مرکوز نہیں کر پاتے, کیونکہ آنکھوں میں گلوکوز کی مقدار بڑھ جاتی ہے, جس کے نتیجے میں عارضی طور پر اس کی ساخت یا شیپ بھی بدل جاتی ہے. صحیح جا رہا ڈاکٹر صاحب؟ 6 سے 8 ہفتے میں جب مریض کا بلڈ شوگر لیول یعنی برابر ہو جاتا ہے تو دھندلا نظر آنا بھی ختم ہو جاتا ہے. ایسا بھی آپ کو یہ پریکٹیکل شاید نہیں ہے, مگر یہ شوگر کی نشانیوں میں سے, علامتوں میں سے یہ علامتیں بیان کی گئی ہیں. زخم یا خراشوں کے بھرنے میں تاخیر, یہ بھی ہوتا ہے کہ جب شوگر کا مرض کے یہ جو زخم ہو جاتے ہیں, اس طرح کی چیزیں وہ جلدی بھرتی نہیں ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ جی, یہ بھی ہے. اچھا, پیروں میں جھنجھناہٹ, یہ مطلب کہ یہ سون ہو جاتا ہے, سون ہو جاتے ہیں, یا مطلب لڑکھڑاتے ہیں, چیٹیاں سی جیسے پیروں میں رینگتی ہے نا, جیسے اگر کوئی چیز جیسے پیروں میں رینگتی ہوئی محسوس ہوتی ہے, کوئی چیز جیسے کہ ہاں چل رہی ہے, وہ باریک سی چیز چل رہی ہے. رات میں زیادہ تر ہوتا ہے, رات میں بھی ہوتا ہے, دن میں بھی ہوتا ہے بعض اوقات, مطلب لیکن یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ آپ کا جو شوگر لیول ہے وہ بہت ان کنٹرول چل رہا ہے اور کافی پرانا ہے, کمپلیکیشن پہ آ جاتا ہے. تو اس طرح کی اور بھی علامتیں ہیں شوگر کے حوالے سے. لیکن یاد رکھیے گا, میں پہلے بھی عرض کی تھی, آپ کو دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ جو کچھ بیان کی جا رہی ہیں, اگر آپ ان میں سے کچھ چند یا ایک آدھ علامت اگر اپنے اندر پاتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کو شوگر ہی ہے اور آپ اس کو اپنے بولے اوہ لگتا ہے میرے کو شوگر ہے. لگتا ہے بس ٹھیک ہے, آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ لگتا ہے پر رہیے, کہ لگتا ہے کی صورت میں آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے اور ڈاکٹر کے پاس جا کر پوچھئے کہ یہ مطلب مجھے تھوڑا چیک کیجیے گا. تو ڈاکٹر ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک ریکگنائزڈ ایک اچھی لیبورٹری کا ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کو کریں گے کہ ٹھیک ہے آپ شوگر ٹیسٹ مہنگا نہیں ہوتا. شوگر ٹیسٹ نارملی میرا خیال ہے کہ نارمل جب آپ لیبورٹری میں جائیں گے
तो कितने का शुगर टेस्ट होता है? 100-150 रुपए का तकरीबन नॉर्मल है। नॉर्मल यही 100-150 रुपए का ये शुगर टेस्ट है। वैसे मेरा तो मदनी मशवरा है कि डॉक्टर साहब शुगर एक बार चेक करवा ही लेनी होना चाहिए चाहिए, सबको। बिल्कुल होना चाहिए, रूटीन में होना चाहिए। अभी जितने भी हमारे पेशेंट, हमारे नाजरीन हैं, पेशेंट तो नहीं, अब क्लिनिक में बैठा हूँ तो पेशेंट याद आ रहे हैं, तो अब डॉक्टर साहब के साथ भी यूँ इस तरह फ्रीक्वेंट होता नहीं है, मुफ्ती साहब से बात वक्त बात होती रहती है, तो देखो बार बार मुफ्ती निकल जाता मुँह से। तो जितने भी हमारे मदनी चैनल के नाजरीन हैं, मैं मदनी इल्तिजा है, मदनी मशवरा है कि कुछ टेस्ट होते हैं वो करवा लेने चाहिए, लेकिन चूंकि आज हमारा सिलसिला शुगर को हम हमारे ज़ेरे बेस लाए हुए हैं, तो शुगर का टेस्ट करा लिए। 100-150 रुपये का टेस्ट है, अच्छी लेबोरेटरी से करवा कर एक बार ले लीजिए वो शुगर है या नहीं है। तो प्लीज़ कॉल चलाइए। तो मैंने मालूम नहीं करना, मुझे तकरीबन 1.5 साल पहले शुगर डायग्नोस हुई थी, तो उस वक्त जो है मेरा HbA1c जो है वो 6.8 आया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी डाइट वगैरह भी, मेडिसिन भी ले रहा हूँ मैं, और मेडिसिन की डोजेज में भी मेरी कमी आ रही है। मतलब पहले मैं 500 mg 3 टाइम लेता था, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं 250 mg ले रहा हूँ 2 टाइम। और उसमें भी ये कि उसमें भी मजीद ये कि मैं अभी थोड़ा सा डॉक्टर के पास गया था, तो मुझे डॉक्टर ने ये कहा है कि आप जो है मतलब मेडिसिन भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जिनसे मैं अपना प्रॉपर इलाज करा रहा था अभी मैंने उनसे कंसल्ट नहीं किया। तो मैं सिर्फ ये मालूम करना चाह रहा था, क्या शुगर का कोई ऐसा स्टेज होता है कि वो रिवर्स हो सकती है, या ये जो हमारे यहाँ आम फैन में ये कहा जाता है कि एक दफा शुगर हो गई तो वो जिंदगी भर शुगर पेशेंट रहेगा? जबकि क्योंकि मुझे जो है जब शुगर डायग्नोस हुई थी तो मुझे लोगों ने, मेरे फैमिली मेंबर्स में किसी को कुछ को है, तो उन्होंने कहा कि अब आपकी 3 गोलियां हैं, फिर उसके बाद आपकी जो है ना मतलब 1 गोली आप 3 टाइम खा रहे हो, फिर 2 गोलियां हो जाएंगी, फिर इंसुलिन हो जाएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा मामला नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जो है कुछ रूहानी इलाज की तरफ भी मैं रुजू किया था, और बापा का जो मदनी मंसूरा है उसमें जो एक दुआ लिखी हुई है, पुरानी आयत जो लिखी है, उसका भी मैंने जो है वो ये समझने के बाकायदगी से जो है उसका मैंने उसके जरिए भी इलाज किया है। तो मैं सिर्फ ये मालूम करना चाह रहा था कि ऐसा कौन सा स्टेज होता है कि शुगर हमारी रिवर्स हो सकती है? जी डॉक्टर साहब, ऐसा कौन सा स्टेज होता है जिस शुगर रिवर्स हो सकती है? अल्लाह ताला आपको मुकम्मल सेहतियाबी अता फरमाए माशाअल्लाह। ये जो अभी जो आयत करीमा आपने सुनी थी मदनी चैनल के नाजरीन, ये उसी आयत का हवाला दे रहे थे हमारे इस्लामी भाई कि उसका इन्होंने प्रॉपरली इलाज किया जिसका इनको फ़ायदा नज़र आया। जी डॉक्टर साहब। ऐसे जैसे अभी कुछ देर पहले शुगर क्यों होती है, डॉक्टर कामरान ने जैसे बयान किया था ना कि लुबलेब में से इंसुलिन निकलना ख़त्म हो जाती है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें लबलबे में, जैसे मिसाल के तौर 50% काम कर रहा है, 50% काम नहीं कर रहा, इंसुलिन की मिकदार कम हो गई है, उस सूरत में वक्ती तौर पे डायबिटिक के साइन सिम्टम मिल जाते हैं, पेशेंट डायबिटिक भी होता है। लेकिन सर्टेन कभी कभी कंडीशन ऐसी होती हैं कि कुछ ड्रग्स ऐसी भी आजकल होती हैं, इस्तेमाल होती हैं, जो हमारे लुबलुबे में से इंसुलिन के निकलने के अमल को बढ़ा देती हैं। नॉर्मली जो इंसुलिन लुबलुबे में बन रही है उसको इन्हांस करती है ताकि वो जिस्म में आए। तो इसकी वजह से होता यह है कि जो साइन सिम्टम जो है वो ठीक हो जाते हैं। अब जैसे इन्होंने ये बताया था डॉक्टर साहब, ये HbA1c टेस्ट, ये जो टेस्ट होता है ये अमूमन डॉक्टर्स ही करवाते हैं, लेकिन उस स्टेज में कराते हैं कि जैसे क्रोनिक मालूम करना हो कि जैसे अगर किसी को कितने अरसे से शुगर हुई हुई है जी, उसकी मालूम, जैसे 6 महीने या यूजुअली 3 माह में ये करवाया जाता है, ज़्यादातर 3 से 4 माह में टेस्ट करवाया जाता है। और उसकी जो एक नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल इसलिए कह रहा हूँ कि मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज की मुख्तलिफ होती है ना, वो तकरीबन 5 to 7 के दरमियान आती है। अगर ये नॉर्मल है तब तो आप उसके बिल्कुल कैटेगरी में रहते हैं, नॉर्मल की कैटेगरी में रहते हैं। जहाँ इन्होंने एक बात और की थी इसके अंदर कि क्या शुगर कभी ख़त्म नहीं होती? शुगर वाकई कभी ख़त्म नहीं होती है, उसके लिए दवा लेनी पड़ती है, हमेशा लेनी पड़ती है। और मेरा मानना ये है कि जब हम खुराक खाते हैं अपनी लाइफ स्टाइल को, अपनी ज़िंदगी को बेहतर चलाने के लिए कि अच्छे तरीके से, ताकि एनर्जी मिले हमको और अच्छे तरीके से करें, इसी तरह शुगर या ब्लड प्रेशर की दवा भी इसी तरह हमें लेनी पड़ती है बहालत मजबूरी। इसके अलावा हमारे पास कोई ये परमानेंट है, कंसेप्ट पाया जाता है कि शुगर का मुकम्मल इलाज इस दवा से। मैंने नहीं देखा आज तक। अक्सर अमूमन एड्स वगैरह देखते हैं कि उसमें लेकिन मैंने आते देखा हैं कि उनकी शुगर भी ठीक हो गई। डिनाई भी नहीं कर सकते, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली हमें पता नहीं है कि ऐसा है या नहीं है। आपका तजर्बा ये है कि ये रहती है मतलब जिसको एक बार शुगर डायग्नोस हो गई उसको ज़िंदगी भर इससे निभाना पड़ेगा। मैं इसलिए इतने वसूख के साथ कह रहा हूँ कि मेरे अपने वालिद साहब को भी है और काफ़ी अरसे से है इनको, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में है
اور کوئی ایسی کمپلیکیشن نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے ان کو, اور بالکل صحت مند ہے, اللہ کا شکر ہے. سستا علاج ہے کوئی اس کا ڈاکٹر صاحب؟ ایک جیسے ہمارے کوئی بیٹھے ہو مریض شوگر کے بیچارے تنگ آ گئے ہو, تو آپ علاج بتا دیں, کوئی بھی ایسا سستا سا علاج بتا دیں گے یار یہ علاج کریں تو, لیکن علاج سننے کے بعد بھی فائنلی آپ نے اپنا ایڈوائز جو ہے اپنے ڈاکٹر سے لینی ہے. لیکن ایک سجیسٹ اس میں ایک بات عرض کروں کہ جو ہمارا شوگر کا علاج ہے نا وہ واقعی سستا ہی ہوتا ہے. یہ مہنگا کیوں ہو جاتا ہے؟ جب ہم اس کو علاج کرنا چھوڑ دیتے ہیں, اس کی کمپلیکیشن ڈیولپ شروع ہو جاتی ہے. جب وہ شروع ہو جاتی ہیں تو پھر لازمی بات ہے ڈاکٹر صاحب کو کسی اور ادویات کے اوپر جانا پڑتا ہے. انیشلی آپ بھی, میرے خیال میں آپ کو تجربہ رہا ہوگا کہ جب آپ نے شروع میں دوائیاں لی تھیں وہ شاید اتنی مہنگی نہیں تھیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ مجھے ایک ٹیبلٹ آتی ہے وہ 14 روپے کی 20 گولیاں آتی ہیں غالباً. نہیں میں ایک مثال دے رہا ہوں, وہ کسی زمانے میں اب وہ زیادہ 20-22 روپے کی گولی ہو گئی, کم کاسٹ کی ہوتی ہے, بہت کم کاسٹ کی ہوتی ہے. وہ ایک اسلامی بھائی نے جو نام لیا تھا ٹیبلٹ کا وہ بھی اتنی کاسٹلی نہیں ہے, میرے خیال میں 3 یا 4 روپے کی ایک ٹیبلٹ ہے. چند ایک ادویات ہیں جو تھوڑی سی مہنگی آتی ہیں, یا پھر جب پیشنٹ انسولین پہ چلا جاتا ہے پھر اس کے لیے پرابلمس آ جاتی ہیں. اگر وہ نارمل ٹیبلٹس پہ رہتا ہے, واضح کر دیں انسولین پہ مریض کب جاتا ہے, کن صورتوں میں؟ انسولین پہ جب وہ شوگر اس کی ڈرگس کے ساتھ, دوائیوں کے ساتھ, ادویات کے ساتھ کنٹرول میں نہیں آ رہی ہوتی ہے, اور وہ اس کے اندر بھی اکثر یہ دیکھا گیا, سب کا نہیں, اکثر یہ دیکھا گیا کہ مریض کی کوتاہی ہوتی ہے کہ وہ پراپر طریقے سے ٹریٹمنٹ نہیں لیتا, پراپر طریقے سے فالو نہیں کر رہا ہوتا, ڈاکٹر کو وزٹ نہیں کر رہا ہوتا. اب اس میں جو بھی ریزنس ہوتی ہیں, لیکن اس میں پھر کہتا ہوں کہ آج کل پاکستان کے اندر ہر جگہ, ہر ہاسپٹل میں, کم و بیش ہر ہاسپٹل میں ڈائبٹک کلینکس کھلے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان ڈائبٹک کلینکس کے اندر ادویات فری دی جاتی ہیں. کراچی اپنا باب المدینہ میں کتنے ہاسپٹلس کو جانتا ہوں, پرائیویٹ ہاسپٹلس بھی ہیں جہاں پہ فری ادویات مریضوں کو دی جاتی ہے, لیکن مریض اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. اسی طرح دوسری کچھ ایسی بیماریاں, موذی بیماریاں ہیں جن کا واقعی فری میں علاج. مریض فائدہ کیسے لے گا؟ جب اسے پتہ ہوگا تبھی تو لے گا نا دوا. نہیں, اصل میں بات وہیں آتی ہے نا کہ جیسے اب ایک اسلامی بھائی کو کسی نے مشورہ دے دیا کہ جی آپ 1 کھائیں گے تو 2 ہو جائے گی, 2 کھائیں گے تو 3 ہو جائے گی. اس قسم کی جو ایڈوائس دی جاتی ہے نا وہ بیسیکلی مریض کو ذہن خراب کرتی ہے. اگر آپ ڈاکٹر کی ایڈوائس پہ چلیں گے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ مرض آپ سے دور ہے. غیر طبیب کا علاج میں ہاتھ ڈالنا یہ حرام ہے, اس لیے جو غیر طبیب ہو اس کو علاج میں ہاتھ ڈالنا ہی نہیں چاہیے, ڈاکٹر کی طرف ریفر کرنا چاہیے. میرے امیر علیہ سنت کو بہت ایکسپیرینس ہے بیماری اور اس کے علاج کے حوالے سے, نو ڈاؤٹ بہت ایکسپیرینس ہے. آپ بعض اوقات مشورے دیتے ہیں لیکن مشوروں کے ساتھ یہ تاکید فرماتے ہیں کہ یہ میرا مشورہ ہے لیکن علاج تبھی کیجیے گا جب ڈاکٹر سے بات کر لیجیے. یہ یاد رکھیے گا. کچھ کالس چلائیے ڈاکٹر صاحب, ذرا کالس لکھتے رہیے گا. ہو سکتا ہے کہ بعض کالیں سیملر ہوں, تھوڑی چلا دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب میں آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ ڈاکٹر جو ہے نا آلہ لے کے پیشنٹ کو چیک کرتا ہے تو اس کی دل کی عادت سے زیادہ کیفیت دور ہوتی ہے کہ چیک کر لیا, میرے کو لگتا ہے یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے. مگر سچ بتاتا ہوں آپ کے باتوں سے جو ہے نا ٹی وی پہ بیٹھنے والے آدمی کو عادت سے زیادہ آدمی کو جو ہے نا آپ کے باتوں سے لگتا ہے کہ آلہ لگ کے میری دل کی عادت سے زیادہ بیماری دور ہو گئی. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا جزائے خیر عطا فرمائے اس طرح لوگوں کو سمجھانے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی حوصلہ افزائی فرمانے کا بہت 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 شکریہ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی حسن زن سے بہتر بنائے اور دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچائے, زوال نعمت سے ہم سب کو بچائے, بے حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. بس اپنی صحت کا خیال رکھیے, نیت یہ رکھیے گا صحت اچھی رہے گی, عبادت و قوت پاؤں گا, مدنی قافلوں میں سفر کروں گا, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کی خدمت بجا لاؤں گا. حدیث پاک میں آتا ہے 2 نعمتوں کی لوگ اکثر قدر نہیں کرتے, ایک صحت, دوسری فرصت. صحت ہوتی ہے اس کو بھی غفلت میں اور گناہوں میں گزار دیتے ہیں, اور فرصت ہوتی ہے اس کو بھی غفلت اور گناہوں میں گزار دیتے ہیں. یہ دونوں چیزیں بڑی نعمت ہیں. جس کی فرصت چلی گئی اس سے پوچھو کہ فرصت کس شے کا نام ہے, اور جو بیمار ہو گیا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو. تو جن کو صحت اللہ نے نصیب کی ہے وہ بس بے احتیاطی نہ کریں پلیز,
کھانے پینے میں بہت احتیاط کریں. فوڈ کلچر ہے, ٹیسٹ کلچر ہے, آئی نو ویری ویل, لیکن صحت آپ کی ہے. پیسے دے کر لذت کے نام پر بیماری خریدنا یہ دانش مندی نہیں ہے. اپنی صحت کا خیال رکھیے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاج صاحب آپ سے عرض ہے کہ ہیپاٹائٹس بی سی اس پر بھی ایک معلوماتی پروگرام کریں. یہ بھی آگاہی پاکستان میں پھیلنی چاہیے. اس کے بھی بہت سارے مریض ہیں. ہمارے گھر میں بھی یہ خاندانی مسئلہ ہی ہے ایک قسم کا, یعنی نانی امی کو بھی ہے, پھر والدہ کو بھی ہے, والد صاحب کو بھی ہیپاٹائٹس ہوا شروع میں, ہمیں بھی افیکٹ تھا لیکن پھر ابھی اوور کم کر لیا, لیکن ابھی بھی مسئلہ ہے. تو اس کے بارے میں بھی تھوڑی گائیڈنس عطا کریں. جزاک اللہ خیر. آمین و ایاکم. انشاءاللہ تعالیٰ یہ لکھ لیتے ہیں, اور آپ جن جن بیماریوں کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ان کو ہم اپنے کلینک کے سلسلے میں اپنے اس ٹاپک کو لیں, اس بیماری کو لیں, آپ باقاعدہ ہمیں واٹس اپ کر سکتے ہیں, ای میل کر سکتے ہیں, ہمیں اپنی آواز بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم ڈیٹیل میں جا کر پیشنٹ کے ساتھ, جیسے کہ ہماری نیت یہ ہے, جیسے آج ایک پیشنٹ ہے, آج تو ایک ابتدائی ایک انٹروڈکشن سلسلہ بھی تھا, اور ڈیفینیٹلی بعض بیماری ایسی ہوتی ہیں جن میں ڈسکشن بہت زیادہ ہوتی ہے, پھر ہم باقاعدہ اس کا تھرولی چیک اپ کرنے کا یہاں ذہن رکھتے ہیں, آپ کو پریکٹیکلی چیزیں دکھانے کا ذہن رکھتے ہیں. لیکن ہماری نیت یہ ہے کہ ہم اپنے ہر سلسلے میں ایٹ لیسٹ 4 سے 5 پیشنٹ کو چیک کریں, پراپر چیک کریں. ہمارے پیشنٹ ہمارے ویٹنگ میں ہوں گے, ایک پیشنٹ کو ہم تھوڑی دیر دیکھیں گے, اور وہ جتنی جلدی فارغ ہو سکیں پھر دوسرا پیشنٹ لیں گے, پھر تیسرا پیشنٹ لیں گے. ہماری نیت ہے کہ ہم ہر سلسلے میں 3 4 5 پیشنٹ کو لائیو آپ کو پریکٹیکلی طور پہ دکھائیں, ان کا ٹریٹمنٹ کیسے ہوتا ہے یہ دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, تاکہ زیادہ سے زیادہ امت کو فائدہ ہو, اور ہم لائیں گے انہی کو جو پیشنٹ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کوشش یہی ہوگی تاکہ جو چیز ہو وہ ریئلٹی کے ساتھ ہو. شوگر پر ابھی ہمارے پاس کافی کچھ ہم نے ابھی مطلب ڈسکشن ہوئی نہیں ہے ہماری شوگر پہ, تو جنرلی بات کافی ڈسکشنز باقی ہیں. انشاءاللہ اگلی دفعہ اور بھی شوگر کے ایک پیشنٹ ہو, ہم ایک ایسے بچے کو بھی لائیں گے جو شوگر پیشنٹ ہو, تاکہ اس کو کیسے ڈائگنوز کرنا ہے اور اس کو کیسے دیکھنا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھا سکیں گے. البتہ آپ کی کالز بہت ساری پیچھے کال ہیں, بہت ساری کالز ہیں. شاید ایسا کہ اگر یہ جیسے مجھے بتا رہے اگر ہم کالز لینا شروع کریں شاید گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے تو ہمارے کالز پر ہی نکل جائیں گے. لیکن جنرلی طور پر جو کالز آپ کی ہوں گی, جو میں گمان کرتا ہوں, جو میں نے انفارمیشن لی ہے, وہ یہ ہے کہ مجھے شوگر ہے, مجھے شوگر ہے, مجھے شوگر ہے. جتنے بھی شوگر کے پیشنٹ کی کالز ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے؟ فار ایگزامپل کہ ہمارے پاس پیچھے سے 26 کالیں ہیں, اور 26 کے 26 کالیں فار ایگزامپل شوگر کی ہیں کہ مجھے شوگر ہے, تو میرے والد کو شوگر ہے. تو شوگر کے پیشنٹ کو اس وقت آپ فائنلی کوئی لاسٹ کامنٹس دے دیں, اپنے آخری کلمات, پھر ہم سلسلہ ختم کریں. اس میں جو مدنی چینل کے ناظرین اس وقت شوگر کے مریض اگر ہم کو دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے سمپل آسان سی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اسٹریس نہ لیں, اپنے اوپر دباؤ, ذہنی دباؤ نہ ڈالیں کہ میرے کو کوئی ایسی مہلک بیماری ہو گئی ہے کوئی بات نہیں, اب اس کی کیئر کرنی ہے آپ نے. جو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ادویات استعمال کرتے رہیں اور اس کو پراپر طریقے سے فالو کرتے رہیں. قوی امید ہے کہ آپ کا شوگر کنٹرول میں رہے گا, کبھی بھی اوور ڈوز پہ جائیں گے نہیں آپ. اگر آپ نے کوئی خوراک ایسی لے لی ہے تو اس کو آپ اپنے ڈاکٹر سے مل فور, شادی بیاہ کے اندر آدمی اوور ڈوز لے لیتا ہے, خوراک کھا لیتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ یار کھا لیا اب میرا شوگر لیول بڑھا ہوگا, تو فوری طور پہ ڈاکٹر سے رجوع کر کے اس کی ڈوز جو اپنی خوراک آپ کھا رہے ہیں, جو ادویات کی خوراک لے رہے ہیں, اس کو ایڈجسٹ کر لیں. یا کوئی ایسی چیز جیسے آپ رمضان میں ہیں, روزہ رکھنے کی صورت میں آ رہے ہیں آپ, تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس کو ایڈجسٹ کر لیں. اس کے ذریعے بہتر ہو سکتا ہے. ایکسرسائز جو ہے اس کے اوپر خاص طور پہ دھیان دیں, کیونکہ ایکسرسائز بہت ضروری ہے کرنا. اب بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ آنے والے سلسلے میں ہم ایکسرسائز کے اوپر بھی بات کریں گے کہ لوگ کس طرح اوائڈ کرتے ہیں ایکسرسائز کرنے. شوگر کے پیشنٹ کیا کیا ایکسرسائز کریں, ایکسرسائز بھی کریں, سمپل وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ سلسلے میں ان کو بتائیں گے. ان کو ڈائٹ کا چارٹ ہم نیکسٹ سلسلے میں بتا دیں گے, کیا کیا یہ کھانے میں استعمال کریں شوگر کے پیشنٹ, اور کس طرح کی ایکسرسائز کریں. انشاءاللہ ہم ایکسرسائز کا کوئی پریکٹیکل ڈیمو آپ کو دکھائیں گے کہ نارمل ایج وائز, کیونکہ ایکسرسائز کا تعلق بھی آپ کی عمر سے اور آپ کی ویٹ سے ہے. بہت بڑا, ٹھیک ہے نا, آپ کی ایج اور آپ کا ویٹ یہ آپ کی ایکسرسائز کی
وضاحت کرے گا کہ آپ کو ایکسرسائز کیسے کرنی چاہیے. ہمارے سلسلے کا وقت. جی سر 2 سوال مختصر اگر جواب مل جائے. جی فرمائیں. ایک تو یہ کہ اگر شوگر کا پیشنٹ اگر سفر میں ہے یا وہ اکیلا ہے اور اس کی شوگر بگڑ رہی ہے تو کیا احتیاط تبار وہ کر لے. اور دوسری بات یہ کہ عموماً سوال ہوتا ہے کہ شوگر بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے تو اس کی مختصر علامات اگر بتا دیں کہ اگر ایسا پیشنٹ جو سفر میں ہے یا تنہائی میں اور شوگر بگڑ گئی اس کی تو کیا احتیاط تدابیر کریں. دیکھیں شوگر بگڑ گئی، اب اس مریض کو کیسے پتہ چلے گا؟ اب سوال یہ ہے کہ اس کو کیا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ شوگر بگڑ گئی. پہلا سوال یہ ہے. اگر یہ اس کو شوگر زیادہ ہو رہی ہے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، اب اس کی کیفیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کیونکہ شوگر کی کوئی خاص علامت تو ہوتی نہیں ہے، اس کی وجہ سے جو پرابلمس آتی ہیں جیسے خدا نخواستہ اللہ نہ کرے بلڈ پریشر پہ بھی کبھی اثر پڑ جاتا ہے، اسٹریس میں آ جاتا ہے، کوئی سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، یا کوئی ایک عام سی ہے کہ باتھ روم کے چکر لگتے ہیں بار بار، یا باڈی جسم کے اندر بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہونے لگ جاتی ہے، تو شوگر آپ چیک کر لیں. جو آپ کی شوگر اگر بڑھی ہوئی آ رہی ہے، اگر بہت زیادہ بڑھی ہوئی آ رہی ہے تو آپ کا فوری طور پہ ہاسپٹل جانا پڑے. اب جسے یہ سمجھنے یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ اکیلے میں یا کسی سفر میں جیسے ہارٹ پیشنٹ ہوتا ہے اس صورت میں اٹک جاتا ہے، کوئی نہیں سانس لے تو سونے کا ہو جاتا ہے. اچھا ہائپوگلائسیمیا کا یہ چاہ رہے ہیں ٹریٹمنٹ. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ اب کس صورت میں مریض کو کس طرح اب جیسے جو مریض جو شوگر کا مریض ہے اب وہ دوا استعمال کر رہا ہے، اس کو آپٹیمم کم و بیش پتہ ہوتا ہے کہ میری شوگر اتنے لیول تک آتی ہے. مثال کے طور پہ ڈائبٹک پیشنٹ ہے، دوا استعمال ریگولرلی کر رہا ہے، وہ چلے گیا سفر پہ، صحیح ہے، صحیح ہے، اب وہ شاید دوا لینا بھول گیا ہے یا دوا اسکپ ہو گئی ہے. اب اس کو اپنی فائنڈنگ سے کیا پتہ لگا؟ مثال کے طور پہ اگر یہ بارڈر لائن پہ آ رہے ہیں تو ان کو ہائپوگلائسیمیا ہوگا، اس کی فائنڈنگ میں اس کا گلا سوکھ رہا ہے، پیاس زیادہ لگ رہی ہے، بھوک زیادہ لگنی، ایسا ملے گا. یہ سمجھ رہا ہے کہ میری شوگر بڑھ گئی ہے، اس کو شوگر لو ہو گئی. جیسے ابھی عموماً جیسے پیشنٹ کو بارڈر لائن اپنا پتہ ہوتا ہے کہ میری ہسٹری یہ اتنی آ رہی ہے اور میں اس ڈوز کے اوپر چل رہا ہوں. دیکھیں اگر اس کو ایسا محسوس ہو رہا ہے، اب لو کی جو شوگر کم ہوتا ہے اس کی علامات ذرا ڈفرینٹ ہوتی ہے اور جو زیادہ ہوتا ہے اس میں علامات ڈفرینٹ ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا کہ آیا کم ہو رہی ہے زیادہ ہو رہی ہے. اس وقت آپ کے پاس کوئی آلہ بھی نہیں ہے، تھوڑی بہت علامات ہیں، لیکن اس میں مریض کو انفارمیشن بہت ضروری ہوتی ہے. مریض کو اپنے مرض کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، 100% معلومات ہونی چاہیے، کسی بھی ذریعے سے وہ معلومات حاصل کر کے رکھے. جو آپ کنڈیشن بتا رہے ہیں اگر اس صورت کے اندر اس کا شوگر لیول محسوس ہو رہا ہے کہ کم ہو رہا ہے، کچھ ایسی علامات ملتی ہیں کہ شوگر لیول اب جیسے وہ علامتیں ایسی ہوں گی پسینے آ رہے ہوتے ہیں، ہاتھ کپ کپا رہے ہوتے ہیں، ہاں ایسا ہی، تو اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی آپ گھر میں سے اگر ایسی کوئی علامات ہو کہ گھر میں سے یا کوئی ایسی ٹافی وغیرہ ہوتی ہے شوگر لیول کم ہونے کی صورت میں آپ کو محسوس ہو رہا ہے، یا آپ ڈائریکٹ ان کو ٹریٹمنٹ یہ ان کو ہی بتائیں. یہ امیر اپنے مدیجہ ناظرین، یہ صرف ان کے لیے ٹریٹمنٹ ہے. اگر کوئی شوگر پیشنٹ ہے تو وہ اس ٹریٹمنٹ کو کراس چیک ڈیفینیٹلی کریں گے اپنے کنسرن ڈاکٹر کے ساتھ، یہ یاد رکھیے گا جی، کیونکہ ان کا تھرولی چیک اپ ڈاکٹر صاحب کر چکے ہیں. اب ان کو جو ٹریٹمنٹ دیں گے وہ ان کا ایک میڈیکل کنیکشن ہو چکا ہے جی، ابھی رابطے میں آ گئے. اس میں جو ہے پھر آپ ایک تو اپنا جو لوور سائڈ پہ شوگر ہے کم آ رہا ہے تو اس میں تو آپ نے گھر سے کوئی بھی چیز یا گھر میں ٹافی وغیرہ ہوتی ہے اس سے آپ کنٹرول میں لے کے آ سکتے ہیں. اور اس کے بعد جب کچھ کنڈیشن بہتر ہونے لگ جائے تو فوری طور پہ ڈاکٹر سے یا قریبی ہاسپٹل میں جا کے اپنا شوگر چیک کروائیں اور اسی حساب سے جو آپ ڈوز لے رہے ہیں اسی حساب سے اس کو مینیج کر لیں. اگر زیادہ آ رہا ہے اب ایسی صورت کے اندر اس زیادہ میں مریض کی کیا کیفیت ہو رہی ہے، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آیا اس زیادہ کے اندر پیشاب کی کوانٹٹی یورینیشن زیادہ آ رہا ہے، یعنی کہ آپ کو جو بار بار باتھ روم جانے کی حاجت ہو رہی ہے وہ علامت زیادہ ہو گئی ہے آپ کی. تو اس کے اندر یہ ہے کہ جو آپ خوراک لیتے ہیں اپنی وہ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور ان سے مشورہ کر لیں کہ بھائی یہ ڈاکٹر صاحب ایسی سچویشن آ رہی ہے اور میں اب کیا کروں. دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ اسی وقت آپ کے پاس گھر میں یقیناً گلوکومیٹر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے آپ چیک کریں کہ کتنا شوگر آ رہا ہے آپ کو. اگر آپ کا شوگر اس سے نارمل سے زیادہ آ رہا ہے جو آپ کا نارمل روٹین میں آتا ہے، جیسے 3 دن 4 دن ہفتہ 10 دن کے بعد آپ چیک کرواتے ہیں، سپوز آپ کا راؤنڈ اباؤٹ 250-300 کے درمیان بلڈ شوگر چل رہا ہے، حالانکہ یہ بھی زیادہ ہے لیکن آپ کا اتنا چل رہا ہے اور اس کو کراس کر رہا ہے، اس سے زیادہ آ رہا ہے، 400 پہ آ رہا ہے، تو آپ کو فوری طور پہ
اپنے کنسلٹنٹ سے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب اتنا بلڈ شوگر آ رہا ہے, ڈوز کا کیا کرنا ہے, میں نے جو بھی میں دوا لے رہا ہوں اس کا کیا کرنا ہے, زیادہ کھانی ہے, کتنی کھانی ہے, اس کو چینج کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اسی وقت وہ آپ کو ایڈوائس دے دیں گے کہ اس وقت آپ یہ کر لیں, نیکسٹ ٹائم پہ آ کے مجھے چیک کروا دیں. یہ تو طریقہ ہے. وہی رکا رہا میرا, یہ ڈاکٹر سے نہیں کنسرن کر پا رہے, اکیلے ہیں گھر میں, یہ اکیلے ہیں, ان کی شوگر بڑھ گئی ہے. دیکھیں شوگر یہ پریشان ہو رہے ہیں کہ اب میں کیا کروں. لو ہونے کی صورت میں تو ہم میٹھا دے سکتے یا تو ہیں. دو کنڈیشن ہے, یا تو سفر کنڈیشن لے لیں, یا تو ایسی کنڈیشن گھر میں اکیلے ہیں, یا چلو آفس میں لے لیں, آفس میں تو چینی تو نہیں ہوتا. ایسی کنڈیشن میں وہ اپنے کس طرح اپنے کو سنبھالے وہ, کیونکہ کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے ہر عضو ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. نہیں, اس کیفیت میں تو آپ اپنے آپ کو نہیں سنبھال ہی نہیں سکتے. ہائپر گلائسیمک کوئی مدنی مشورہ ہو کہ اپنے پاس ٹافی رکھیں, یہ تو وہ صورت ہے, یہ آپ کے لیے مخصوص وہ صورت وہ ہے کہ جیسے اب آپ کو جیسے ابھی شوگر لیول ٹیسٹ ہوا آپ کا تو آپ کی بارڈر لائن پہ شوگر آ رہی ہے, تو کبھی امکان یہ ہے کہ آپ جب دوا کا استعمال کر رہے ہوں گے تو شوگر لو سائڈ پہ. میں آپ کو ایک مشورہ دوں, میڈیکل سے ہٹ کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے, اور انڈوز آپ کر لیجیے گا اگر صحیح ہو تو. ایسا جو بھی پیشنٹ ہے جس کو اس طرح کی پرابلمس کریٹ, کیونکہ یہ پیشنٹ سمجھ سکتا ہے کہ مجھے یہ چیزیں کبھی بھی فیس کرنی پڑ سکتی ہیں. اول اپنے موبائل فون میں پاسکوڈ مت رکھیے گا, ٹھیک ہے, اور 1 ٹچ ڈائلنگ کا سسٹم رکھیے گا کہ ایک ملا کر آپ نے سینڈ کیا, ایک ملا کر آپ نے ڈائل کیا, اور کال اس کو لگے جو کنسرن ہے, ٹھیک ہے. اس کو آپ کا پتہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں میں مطلب وہ آپ کا یا تو فیملی ممبر ہوگا, بیٹا ہوگا, والد ہوگا, بچوں کی امی ہوگی, ایسا کوئی بھی مطلب فرد ہو سکتا ہے. تو ایسی چیز ہو کہ وہ اس کو امیڈیٹلی آپ کال کریں تو اس کو پتہ کہ یہ نمبر مجھے اٹھانا ہے, کیونکہ یہ جس کا نمبر ہے وہ شوگر پیشنٹ ہے اور ہو سکتا ہے کوئی ایمرجنسی ہو. اس کو امیڈیٹلی آپ اپنی کنڈیشن سے آگاہ کریں کہ میں فلاں جگہ پر اور میری یہ پوزیشن ہے, تو وہ ہو سکتا ہے قریبی چیز کا کوئی کر لے, یا ایسی کوئی ایمرجنسی کی صورت میں جیسا, کیونکہ بعدوں کا نہ عقل کام کرے گی نہ ہاتھ کام کرے گا, گھبراہٹ, سینے پر ایک بے چینی سی ہے, دل میں بے چینی ہے, سب آپ کی باتوں سے جو مجھے فیل ہو رہا ہے. ایک تو یہ چیز میں مشورہ دوں گا کہ ایک تو یہ ہونا چاہیے پیشنٹ کے ساتھ. پھر یہ کہ یہ مطلب کہ اس طرح کے اوراد و وظائف جو ہیں اس کو مطلب کہ اپنے پاس رکھے کہ اس کا ورد کرتا رہے. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس کو فرق پڑا. میڈیکلی طور پر ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز ہو جس کو یہ فوراً امیڈیٹلی لے لے, کھا لے, پی لے, یا کوئی ایسی چیز کنٹرول کر لے, لیکن کم از کم یہ کہ جو کنسرن ہے. اچھا, پھر ایسا پیشنٹ اگر جیسے اپنے بیڈ روم میں الگ ہے یا اپنے کسی روم میں الگ ہے تو کم از کم گھر کے اندر ایسے پیشنٹ کے پاس ایک الارم ہونا چاہیے, ایسی ڈور بیل ہونی چاہیے کہ جو باہر کی طرف ایسا ہو کہ اگر وہ نہیں اٹھ سک رہا, گر رہا ہے, لرز رہا ہے, کانپ رہا ہے, تو ایٹ لیسٹ اس کے جیب کے اندر یا اس کے کمرے کے ساتھ ایک ایسی ریموٹ بیل ہونی چاہیے کہ دبائے تو فوراً گھر کا کوئی فرد آ جائے اور اس کو امیڈیٹلی کور کر سکے. کیونکہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں نا, اسی صورت آ جانے کے بعد شاید مریض دے کانٹ ہیلپ ہم, میں بھی یہ جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں نا, دیکھیں یہ اس وقت ڈیولپ ہوتی ہے جب آپ دوا نہیں لیتے, ٹھیک ہے. آپ کو فرض کریں کہ رات کو یہ پرابلم ہو رہی ہے تو اس کا مطلب رات کو آپ نے دوا نہیں لی. دوا لیں گے تو وہ کنٹرول میں رہے گی نا, دوا نہیں لیں گے تو وہ بڑھے گی. مطلب مریض سے بھول ہی ہو گئی ڈاکٹر صاحب. ہاں, بھول ہو گئی نا, تو فوری طور پہ دوا لے لیں. سفر میں ہے یا کوئی اور چیز ہو گئی, اسے غلطی ہو گئی, میڈیسن بھول گئے یا کوئی چیز ہو گئی, تو ایسی صورت کے اندر تو ڈیفینیٹلی مریض کو یہ بیچارے کو تو یہ تو پھنس تو گیا. اللہ تعالیٰ اس کے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب 5 منٹ سنا ہے ہمارے ڈینگی بخار بڑھتا چلا جا رہا ہے. ڈینگی بخار کے حوالے ہے سے کہ کراچی اور باب المدینہ میں بھی, ایون پورے پاکستان میں اس وقت ڈینگی اگر میں یہ کہوں کہ ایک وبا کی صورت میں پھیل رہا ہے تو غلط نہیں ہوگا. اگر ہم کراچی کی اسٹڈی لیتے ہیں لاسٹ میرے خیال میں 2 ہفتے 3 ہفتے کی لیتے ہیں تو کم و بیش 2700 کے قریب لوگ جو ہیں رپورٹ ہو چکے ہیں ڈینگی کے حوالے سے, اور اس میں تقریباً کچھ امواتیں بھی ہوئی ہیں جس میں 6 یا 7 ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ڈینگی سے گھبرانا نہیں چاہیے. ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے پہلے یہ ایک مثال دیتے ہیں کہ لوگ سانپ کے کاٹنے سے نہیں مرتے جتنی کسی دہشت سے مر جاتے ہیں. تو ڈینگی بیسیکلی چیز ایسی ہے, اس کے ٹریٹمنٹ بہت آسان ہے, بہت سستا علاج ہے, اور اس کا بچاؤ بہت آسان ہے. فار ایگزامپل
विद इन अ मिनट्स। ट्रीटमेंट हाँ, क्या करें? डेंगू वाला क्या करें? डेंगू से देखिए सिंपल सा एक तरीक़ाकार ये होता है कि अपने जो आसपास की जो स्पेशली घर के अंदर जो भी आपके पानी के बर्तन वगैरह हैं या गमले वगैरह हैं या ऐसी कोई जगह है जहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है आपका, उसको फौरी तौर पे आप कवर करें। या जैसे एसी की लाइन जारी होती है, पानी गिर रहा होता है, वहाँ पे पानी जमा हो जाता है, कुछ लोग बाल्टी रख देते हैं, उसको फौरी तौर पे डेली बेसिस पे खाली करें। नंबर 1 रिपेलेंट मॉस्किटो जो होते हैं उसका इस्तेमाल करें, अपना कॉइल्स वगैरह हैं, मच्छर मारने वाली अद्वियात होती हैं, उसका इस्तेमाल करें। और बिलखुसूस डेंगू का जो हमला होता है ना, वो होता है गुरूब आफ्ताब और तुलुए आफ्ताब के वक्त। ये 2 ऐसे मखसूस टाइम होते हैं जिसके ऊपर स्पेशली डेंगू के ज़्यादा हमला करते हैं, ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं डेंगू के। तो इन टाइमिंग में मेरे ख्याल में 1-8 घंटे का गैप होता है तकरीबन, कि 1 घंटे के अंदर 1 या 2 घंटे में ये टाइम बड़ा क्रूशियल टाइम होता है कि इसी टाइमिंग में बाहर निकलते हैं ये लोग। और उसकी वजह से जो है फिर उसमें ऐसे एहतियात 1-1.5 घंटा फजर के औकात के अंदर और 1-1.5 घंटा असर और मगरिब के दरमियान। हाँ, एक मगरिब के बाद गुरूब आफ्ताब के बाद, ठीक है। तो वो ज़्यादा क्योंकि उसी वक्त ज़्यादातर ये मच्छर जो है निकलते हैं, उस वक्त एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। घर के अंदर जो है वो अगर खिड़कियां हैं तो उनमें जालियां वगैरह लगवा लें ताकि मच्छर अंदर ना आ सकें। और मॉस्किटो रिपेलेंट जो होते हैं या कॉइल्स वगैरह होते हैं या कोई भी चीज़ जो होती है जो मच्छर कुछ अद्वियात होती हैं उनका आप इस्तेमाल करें। यही तरीके हैं जिनसे आप बच सकते हैं। एहतियात इलाज से बेहतर है। एहतियात इलाज से बेहतर है। इस पर हम अपना सिलसिला ख़त्म करते हैं और शुगर के जो कुछ घरेलू इलाज हैं, आइए वो हम आपको दिखाते हैं। 1 कप कलौंजी, 1 कप राई, आधा कप अनार का सूखा छिलका और आधा कप पत्त यानी पापड़ी मिलाकर पीस लीजिए। उस पर 7 बार सूरतुल फातिहा अव्वल आखिर 1 बार दुरूद शरीफ पढ़कर दम कर दीजिए और 30 रोज तक बिला नावा रोजाना नहार मुंह यानी नाश्ते से पहले या रोजा हो तो इफ्तार के वक्त खाली पेट आधा चम्मच इस्तेमाल कीजिए। परहेज भी जारी रखिए। 1 हफ्ते के बाद शुगर टेस्ट करवा लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इफाका यानी कमी पाएंगे। खुश्क सौंफ और खुश्क आंवला हम वजन पीस कर बारीक छान कर उस पर 313 बार दुरूद पाक पढ़कर दम करके रख लीजिए और अंदाजन 6 माशा यानी 6 ग्राम ताहुसूल शिफा रोजाना सुबह शाम ताज़ा या मटके के पानी से इस्तेमाल कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसे शुगर कम करने का बेहतरीन इलाज पाएंगे। रोजाना 1 अदद सदाबहार फूल यानी सफेद नहार मुंह खा लीजिए। 1 किलो सूखे करेले पीस कर रख लीजिए। रोजाना सुबह नहार मुंह 1/4 चम्मच पानी के साथ इस्तेमाल कीजिए और अल्लाह अज़्ज़ा वजल के फजलो करम का नजारा फरमाइए। मुद्दत इलाज कम अज कम 92 दिन। करेले के पाउडर के बजाय अगर रोजाना सुबह शाम करेले का रस 1 चम्मच पी लें तब भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शुगर की बीमारी में हैरत अंगेज तौर पर फायदा होगा। इसके साथ अगर खाना कम खाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शुगर के मर्ज के साथ साथ ज़िम्नन मोटापे का इलाज भी होता चला जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हदीस पाक सुनिए कि अर्ज़ की गई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या हम दवा करें? फरमाया ए अल्लाह के बंदो दवा करो क्योंकि अल्लाह ने कोई बीमारी नहीं पैदा फरमाई मगर इसके लिए शिफा रखी सिवा एक बीमारी बुढ़ापे के। तो दवा करनी चाहिए, डॉक्टर से मशवरा करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। जो कॉल्स रह गई हैं इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट जो हमारा सिलसिला शुगर पर होगा और उसके साथ कुछ और भी हम इसमें प्लस कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट सिलसिला भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर खाने की जो चार्ट है आपको क्या क्या लेना चाहिए वो भी दिखाने की कोशिश की जाएगी और इंशाअल्लाह आपको एक्सरसाइज क्या है वो दिखाने की कोशिश की जाएगी और इसके अलावा भी चंद चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह ताला हम सब के दीन व ईमान, जानो माल, इज़्ज़त, आबरू, घर बार, कारोबार, इसके अलावा एहलो या निस्बत सबकी हिफाजत फरमाए। दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रहें। मदनी चैनल और बस मदनी चैनल देखते रहिए। दुनिया और आखिरत की खूब खूब बरकतें नसीब होंगी। अल्लाह ताला हमारे दुनिया और आखिरत बेहतर करे। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि। जो है बीमार सेहत के तालिब उन पे फरमा
تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے.